من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوع نمبر 36. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم 4 صورتوں کا مطالعہ کر رہے ہیں: سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار، سورۃ المطففین، اور آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الانشقاق. اس کو مکمل کریں گے اور ہم اپنا انشاءاللہ تعالی اس حدیث کے مطابق جس شخص نے قیامت کے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو یا وہ چاہتا ہو اپنی آنکھوں سے اس مناظر کو دیکھے تو سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق کا مطالعہ کرے. مگر اس کے اندر جو ہم نے 4 جوروں کی اہمیت کے مطابق جو 4 صورتوں کو مکمل کیا، سورۃ المطففین کو بھی ساتھ ہی مکمل کیا تھا. یہاں میں ایک پہلے بات واضح کر دوں جو سورۃ المطففین کے بیان میں میری رہ گئی تھی کہ خاص طریقے سے مطالعہ کرتے ہوئے مجھے یہ علم ہوا جیسے کہ سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق ایک ریڑھی کی شکل اختیار کرتی ہے. جس پر قرآن مجید رکھا جائے تو دونوں کی گود میں سورۃ المطففین ہے، کیونکہ اس کی اپنی ایک بڑی خاصیت ہے. کیونکہ کبھی یہ بات میں ہمیشہ اپنے بیان میں خاص کر پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ قرآن مجید کی صورتیں جوروں کی شکل میں ہیں. اس کی وجہ تاکہ انسان ایک موضوع کو مکمل طور پر سمجھ سکے، کیونکہ ہر موضوع کا ایک پہلو نہیں ہوتا. کسی موضوع کا ایک پہلو ہوتا ہے، اس کا دوسرا پہلو کسی اور طریقے سے واضح ہو رہا ہے. تو جوروں کی اہمیت اصل میں یہی ہے قرآن مجید کے اندر کہ اگر ہم ایک مضمون کے ایک حصے کو اگر سمجھیں تو دوسرے حصے کو دوسری صورت بیان کرتی ہے، جس طریقے سے پھر وہ صورت مکمل طور پر ایک جورے کی شکل اختیار کر لیتی ہے. اور خاص کر سورۃ المزمل، سورۃ المدثر سے لے کر باقی تمام صورتیں آگے تک جوروں کی شکل میں ہیں. اصل مقصد ان میں چھپے ہوئے وہ مضامین، وہ باتیں واضح طور پر بیان ہو جائیں تاکہ ہر انسان ہر پہلو سے اپنے مسائل کو سمجھ سکے. کیونکہ آج 4تھی صورت ہے تو اس وجہ سے میں چاہتا ہوں پچھلی تمام صورتیں جو ہم اس موضوع کے مطابق اس ایک پیراگراف جس کو میں نے شروع کیا ہوا ہے 4 صورتوں کا، اس کو بھی ہم مکمل کر لیں تو ایک آسان اور مناسب وضاحت بھی ساتھ میں بیان کر دوں ان 4 صورتوں کی. پہلی بات میں ایک متشابہہ بیان کر دوں کہ ان کے آپس میں ملنے کی ظاہری شکل کیا ہے. سورۃ التکویر میں 12 دفعہ اذا کا لفظ آیا، سورۃ الانفطار میں 3 دفعہ، سورۃ المطففین میں اذا کا کوئی لفظ نہیں آیا، اور سورۃ الانشقاق میں 2 دفعہ. اصل میں یہ 4 صورتیں ایک مضمون کو واضح کر رہی ہیں. وہ مضمون ہے انسان کی غفلت، انسان کا انکار کرنا، چھپا ہوا ہو یا ظاہری ہو. ظاہری انکار جو انسان بہت کم کرتا ہوا نظر آتا ہے،
کیونکہ وہ ظاہری طور پر دوسروں پر بھی واضح ہو رہا ہوتا ہے، مگر ایک ایسا انکار جو صرف اور صرف انسان لطیف انداز میں کرتا ہے، اس کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ آہستہ آہستہ ایک مضمون کو واضح کرتے گئے، گرہ کھولتی گئیں، جیسے سورۃ التکویر کے اندر ایک واضح اور ظاہری انکار، وحی سے انکار، جس کے اندر جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں سے انکار، اور پھر بعد میں اس میں چھوٹا سا بات واضح طور پر بیان کی آخری آیات کے اندر ایک چھپا ہوا انکار، جس کو بیان کرتی ہے سورۃ الانفطار۔ بہت خاص، بہت اہم، آج کے دور کا میرے مطابق سب سے بڑا فتنہ ایک یہ بھی ہے۔ جیسے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ بے حیائی آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اسی طرح ایک چھپا ہوا انکار بھی بہت بڑا فتنہ ہے، جو سورۃ الانفطار میں بیان ہوا۔ 12 دفعہ اذا اور اس کے بعد مضمون کا ایک حصہ۔ سورۃ الانفطار کے اندر 3 دفعہ اذا اور بیان زیادہ، پھر آہستہ آہستہ سورۃ المطففین کے اندر واضح طور پر پورا مکمل ہی بیان، پھر سورۃ الانشقاق کے اندر اس سے بھی زیادہ بیان۔ اصل میں آہستہ آہستہ وہ موضوع کو کھولا گیا، بیان کیا گیا تدریجاً، سمجھانے کے لیے کہ بات مکمل طور پر ہر لحاظ سے سمجھ آ جائے۔ اس کے علاوہ میرا اس میں ایک اور بھی مطالعہ ہے جو میں نے ان چاروں صورتوں کو ایک مد نظر رکھتے ہوئے دیکھا ہے، جو مجھے سمجھ میں آتی ہے بات کی، کہ جیسے سورۃ التکویر کے اندر بیان کیا گیا کہ یہ تم کرتے ہو ظاہری انکار، سورۃ الانفطار میں کہا گیا یہ تم کرتے ہو چھپا ہوا انکار، پھر سورۃ المطففین میں بیان کیا گیا دیکھو فرق ہے تم میں اور ان میں، تم میں سے مراد دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے، نیک لوگ اور غافلین۔ غافلین کا لفظ زیادہ تر بہتر مجھے لگتا ہے، کیونکہ انسان کسی نہ کسی شکل سے ضرور غافل ہے، کسی نہ کسی معاملے سے اپنے آپ کو چھوڑ رہا ہے۔ حقوق کا بیان کیا گیا، واضح کیا گیا کہ یہ دیکھو ان میں اور تم میں کیا فرق ہے، یہ لوگ جب اپنے گھروں میں رہتے ہیں تو کس طریقے سے رہتے ہیں، یہ جو نافرمان ہیں یہ جب اپنے گھروں میں رہتے ہیں لاپرواہ انسان، وہ کس طریقے سے رہتے ہیں۔ اور سورۃ الانشقاق کے اندر ان تمام مضامین کو ختم کر کے ایک طرح کا لاک لگا دیا گیا، کہ جیسے کہ ایک ریویژن کرا دی گئی کہ ان تینوں صورتوں میں کیا کہا گیا۔ اسی طرح اس سورۃ الانشقاق کے اندر اب ہم تھوڑا سا توجہ کرتے ہیں اپنی جو آج کی صورت ہے۔ سورۃ الانشقاق میں ایک آیت آئے گی سجدہ کی، آیت سجدہ، جو ہم آخر میں انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے تاکہ درس کے دوران کوئی خلل پیدا نہ ہو۔ اب میں سورۃ الانشقاق سے متعلق کچھ متشابہ بیان کروں گا۔ سورۃ الانشقاق کو اگر ہم متشابہ شکل میں دیکھیں تو یہ بالکل ویسے ہی لگتا ہے، یعنی کہ اسلوب اور سٹائل کے لحاظ سے دیکھیں تو اس کی بڑی گہری مناسبت ہے سورۃ التکویر کے ساتھ۔ تو سورۃ التکویر میں بھی 2 مضمون آئے تھے، پہلا مضمون 12 دفعہ اذا، پھر اس کے بعد اس کا دوسرا جواب، جیسے کہ علمت نفس ما احضرت، یہاں سے ایک دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس۔ اسی طرح سورۃ الانشقاق میں 25 آیات پر مشتمل ہے، 15 آیات سے اور 16ویں آیات سے خاص کر ایک انداز بدل جاتا ہے، مضمون دوسرے حصے پہ آ جاتا ہے، قسموں پر آ جاتا ہے۔ سورۃ الانشقاق کی ایک اور مشابہت یہ ہے کہ اس کا اگر پہلا حصہ پڑھیں تو یہ سورۃ الانفطار کے ساتھ بہت ملتی ہے، اور اگر ہم مکمل مطالعہ دیکھیں تو یہ سورۃ التکویر کے ساتھ بہت زیادہ ملتی ہے۔ جیسے سورۃ التکویر میں قسمیں کھائی گئی تھی رات کی، تاروں کا کم ہونا اور دن کا روشن ہونا، جبکہ اس کے اندر اس کے برعکس قسمیں کھائی گئیں۔ اس کے علاوہ سورۃ الانشقاق میں 2 آیات آئیں گی جو بہت حکیمانہ انداز کی ہیں اور بہت خاص ہیں، جن کو تفصیل کے ساتھ میں بیان کروں گا، کیونکہ ہر صورت کسی نہ کسی انداز میں ایک خاص حکیمانہ انداز رکھتی ہے، کسی نہ کسی موضوع پر اپنے بیان کو کھل کر کرتی ہے۔
جس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ جیسے کہ یہ سورت کا نقطہ نظریہ یہی ہے، شاید یہی بات ہے جو اس قرآن مجید کی اس سورت میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں یا جس پر زور دیا جا رہا ہے۔ تو بیسکلی آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الانشقاق کو مکمل کریں گے۔ تو جیسے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میری کوشش ہے کہ آج میں اپنی پچھلی چاروں صورتوں کو بھی ایک ترتیب میں آسان لفظوں میں سمجھا سکوں، جو کہ میری کوشش ہے کہ ہر انسان کے لیے کہ جب وہ قرآن مجید کھولے تو قرآن مجید میں موجود باتوں کو سمجھے، ان پر عمل کرے۔ اس کو یاد کرنا ایک علیحدہ بات ہے، یاد کرنا ایک علیحدہ مرکز ہے، علیحدہ ایکٹیویٹی ہے، اس پر نہیں۔ آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کہتا کیا ہے، تب ہی آپ ان تمام سوالوں کے جوابات کو سمجھ سکیں گے۔ فرمایا سورۃ الانشقاق، اب اپنی توجہ ہم اس پہ لیتے ہیں۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ قرآن میں اس کا ذکر کئی دفعہ آیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر قیامت کے جو مناظر ہم بارے میں بات کی گئی ہے ان کا متشابہ بہت واضح ہے، یا پھر دوسرے الفاظ میں کہا جائے قیامت میں ہونے والے مختلف عمل و درآمد عمل ہونے والے معاملات، ان کا متشابہ بہت واضح ہوتا ہے، جیسے آسمان کا پھٹ جانا، پہاڑوں کا بادلوں کی شکل میں اختیار ہو جانا، زمین کا کھینچ جانا۔ اسی طرح اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ قرآن میں اس کا ذکر پہلے بھی کئی دفعہ آ چکا ہے، خاص کر ہم پچھلے درس میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ فطر کے معنی بھی ہیں پھٹ جانا، ٹوٹ جانا، آسمان کا شق ہو جانا۔ اسی طرح 3 اور جگہ پر اس کا ذکر آیا ہے، سورۃ الفرقان میں، سورۃ الرحمن میں اور سورۃ الحاقہ میں۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 25، یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، اور جس دن آسمان پھٹ جائے گا، بادل کی شکل اختیار کرے گا اور فرشتے اسی طرح اتریں گے تارے بنا کر، کتاریں بنا کر۔ اسی طرح سورۃ الرحمن آیت نمبر 37، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، غرض وہ وقت آئے گا جب آسمان پھٹ جائے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ اور گلاب ہو جائے گا۔ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 16، اور آسمان جب پھٹ جائے گا، وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور اس دن بالکل بودھا چھا جائے گا۔ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ قیامت والے دن ایک اہم واقعہ ہوگا کہ آسمان پھٹ جائے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے پروردگار کے حکم سے اس کو سنے گا، مانے گا، وحقت، اور اس پر لازم ہے کہ وہ یہ کرے گا۔ اس آیت میں 2 اہم باتیں ہیں، وَأَذِنَتْ اور وحقت، 2 لفظ ہیں۔ آذینت کہتے ہیں کسی بات کو سننا اور دھیان سے سننے میں بہت فرق ہے۔ آذینت مطلب کہ دھیان سے، غور سے بات کو سننا، اور اس کے اندر یہ عمل ہو، یہ رجحان ہو کہ یہ مادہ موجود ہو اس کو عمل میں لانے کے لیے، صرف سننا نہیں اور اس میں بلکہ یہ رجحان بھی موجود ہو۔ جیسے مثال کے طور پر جب آپ کسی شخص سے محبت کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ اس کی بات کو غور سے سنتے ہیں، صرف غور سے سنتے نہیں بلکہ اس کے بات کو سننے کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر یہ رجحان اور یہ معاملات پازیٹیویٹی ہوتی ہے کہ آپ اس کی بات کو مانیں اور اس پر عمل کریں، یہ حصول ہوتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں، اسی کے اندر وہ جذبہ ہوتا ہے۔ تو کسی کی بات کو دھیان سے سننا اور اس کے اندر یہ جذبہ ہو کہ وہ اس بات کو مانے، تو ان دونوں کو اکٹھا کر لیں تو آذینت بنتا ہے۔ کسی بات کو دھیان سے سننا اور اس پہ عمل کرنا۔ تو اس نے
اس کی بات کو بڑی توجہ سے سنا اور اس کو تسلیم کیا اور اس پہ عمل کیا، یہ ہے آذنت۔ سننے سے مراد یہاں پر ایک حدیث میں بیان کر دوں، حدیث بخاری 5023، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز اتنے توجہ سے نہیں سنتا جتنی توجہ سے وہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنا، اچھی آواز میں قرآن پڑھنا سنتا ہے۔ تو کسی بات کو سننا اور اس پہ عمل کرنا، اصل میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ قرآن مجید کا ایک اسلوب جو بیان ہو رہا ہے یا ایک ترتیب جو میں بیان کر رہا ہوں، ایک موضوع جو چلتا آ رہا ہے وہ بیان تو ہو، مگر ساتھ ساتھ جو لوگ ہیں جو یہ سن رہے ہیں، جن کا اصل مقصد ہے اس بیان میں سے، اس بات میں سے آج کے دور کے مطابق علم حاصل کرنا، کیونکہ یہ ایک پرانا اسلوب آ رہا ہے۔ جیسے کہ میں ایک بیان کر رہا ہوں 4 صورتوں کا، تو ایک مضمون چل رہا ہے، ایک بات چل رہی ہے، ایک ردم بنا ہوا ہے، مگر اس کے اندر ان لوگوں کی بات جن کے یہ توازن پہ بات آنی چاہیے، جن کی یہ سطح پہ بات رہے، میری کوشش ہے کہ میں ان تک بھی یہ بات پہنچانے کی کوشش کروں۔ مگر اس کا بہترین حل میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ انسان اپنے رب سے خود سوال پوچھے، قرآن مجید کو آگے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو اس قرآن مجید سے بہتر جواب دے سکتا ہے، اس سے اچھا جواب کون دے سکتا ہے؟ تو میری کوشش ہے کہ میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بیان کروں، کیونکہ واضنت کے اوپر یہاں پر میری یہ خواہش ہے کہ میں اس بات کو ساتھ ہی بیان کر دوں کہ یہاں میرا اشارہ ان میاں بیوی اور ان لوگوں کی طرف ہے جو ایک دوسرے کے حقوق کا بیان کرتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض، جس کو میں سورۃ المطففین میں بیان کر چکا ہوں۔ کسی ایک شخص کے حقوق ہوں گے تو دوسرے کے فرائض ہوں گے، کسی کے فرائض ہوں گے تو دوسرے کے حقوق ہوں گے۔ ظاہری سی بات ہے، آپ کسی نہ کسی کا حق ادا کریں گے کیونکہ آپ اس کا فرض ادا کریں گے، آپ اپنا فرض ادا کریں گے تو دوسرے کا حق ادا ہوگا۔ اصل میں یہاں میرا اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جو یہ کہتے ہیں ہم ایماندار ہیں اس کے ساتھ یا اس کے ساتھ۔ میں رب کی بات نہیں کر رہا، اس پہ میں بیان پہلے دے چکا ہوں بہت دفعہ، والعادیات کے اوپر۔ اگر آپ ایماندار ہیں تو پھر اس کی بات توجہ سے سنیں، صرف سننے تک کی نہیں، اس پہ عمل بھی کریں، تب ہی یہ معاملات آپ کے اکٹھے چلیں گے۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ صرف ایک ہی ایمانداری کے ساتھ چلے گا تو دوسرا بے ایمانی کے ساتھ چلے گا، یا وہ سوچے گا کہ میری ایمانداری صرف یہاں تک محدود ہے کہ میں نے صرف اس کا ساتھ یہاں تک دینا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کی بیوی ہو یا آپ کا خامد ہو یا آپ کی اولاد ہو یا آپ کے رشتہ دار ہوں، ان معاملات میں اپنے رشتہ داروں کو بھی مت بھولیں، کیونکہ اسی کا ذکر آگے آئے گا۔ ان 4 صورتوں کا اصل مقصد انسان کے باطل سے شروع ہونا اور ظاہر تک پہنچنا ہے، فرق بتانا ان غافلوں میں اور مومنوں میں۔ طریقہ کار زندگی یہ ہے غافلوں کا، یہ ہے مومنوں کا۔ اب دیکھ لو تم نے جو روش اختیار کرنی۔ تو آذنت، اگر تم اس کی بات کو غور سے سن رہے ہو، سمجھ رہے ہو، تو پھر عمل بھی کرو۔ وحقت، حقت کا مطلب ہے کہ لازم ہے، اصول ہے، ماننا ہے، یہ اس پہ فرض ہے۔ ویسے تو حق وہ ہر شے ہے جو واقعتاً موجود ہے، حق وہ ہر شے ہے جو اخلاقتاً واجب ہے، جیسے پڑوسی کے حقوق ہو گئے، والدین کے حقوق ہو گئے، بیوی کے حقوق ہو گئے۔ حق وہ ہر شے ہے جو عقلاً واجب ہے، ہونا چاہیے، جس کا ذکر میں سورۃ المطففین میں دے چکا ہوں کہ مومن چاہتا ہے کہ قیامت ہو، ایک دن ہو، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا مکمل نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر نیکی کرنے والا در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، جو رشوتیں نہیں لیتا وہ کہاں پر در کرے کھائے گا، وہ کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے، جبکہ جو رشوت لے رہا ہے، جو دے رہا ہے، جس کا کام صرف دولت سمیٹنا ہے، اس کو دیکھو اپنے عیش و آرام، اس کی دیکھو زندگی، اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ تو یہاں نیکی کمانے والا در بدر ہے، اور دوسرا تو یہ دنیا ناقص ہے،
تو ایک جگہ ہونی چاہیے جہاں یہ فیصلہ ہو، جہاں یہ بات واضح ہو، نیکی نیکی ہے، برائی برائی ہے، تو پھر فیصلہ بھی برابر ہونا چاہیے۔ تو یہ تقاضا ہے کہ قیامت ہونی چاہیے، حساب ہونا چاہیے، تاکہ پتہ لگے کہ میں دین میں آگے تھا یا وہ دین میں پیچھے تھا، تو وہ محنت کرے اس تک پہنچنے کے لیے، اس درجے کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو جو عورتیں یا مرد کوشش کر رہے ہیں دین میں آگے نکلنے کی، تو ان کے لیے یہ ضروری ہے۔ تو وہ حق وہ ہر شے ہے جو عقلاً واجب ہو کہ ایسا ہونا چاہیے۔ تو اصل میں اس آیات کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بات کو سنے گا اور اس کے حکم خداوندی پر پوری توجہ کرے گا اور سن کر مانے گا، عمل کرے گا، یہی اس کا کام ہے اور یہی وہ کرے گا۔ ویسے تو اس آیت کا حکیمانہ انداز بھی ہے، خاص انداز ہے جس میں انسان کو ایک نصیحت کی گئی ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ایک موضوع اپنے ردم پہ چلے گا، مگر میری کوشش یہ ہے کہ اس موضوع میں چھپے ہوئے وہ باتیں جو انسان سننا چاہتا ہے، اس کی سطح کافی کمزور ہے کیونکہ اس کا باطل اتنا روشن نہیں ہے، تو وہ چاہتا ہے بات کو کچھ چھوٹا بیان کریں، جسے آج کل ہم بولتے ہیں ان شارٹ ورڈز میں ہمیں سمجھاؤ۔ حقیقت یہ نہیں ہے کہ ان کو بہت جلدی سمجھ میں آتی ہے، نا، یہ غلطی ہے۔ ان شارٹ اگر ہوتا تو پھر تو والعصر ان الانسان لفی خسر، صرف یہی صورت کافی تھی احادیث کے مطابق، پورا قرآن کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں۔ یہ بات تمہیں تدریجاً سمجھائی گئی ہے، آہستہ آہستہ تم کام کرو گے، تم پہ یہ عمل ہوگا۔ ہدایت ہے تو آہستہ آہستہ آئے گی، ذلت بھی ایک دفعہ نہیں آتی، اچانک نہیں آتی، آہستہ آہستہ کام ہوگا تدریجاً۔ یہ چھوٹا سا پودا ایک دن موتی بنے گا، یہ چھوٹا سا بیج ایک دن بہت بڑا درخت بنے گا، مگر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک معاملہ ہے، تدریجاً معاملہ ہے۔ تم جو چاہتے ہو نا ان شارٹ تمہیں سمجھ نہیں آ سکتا، کیونکہ ان شارٹ تم دیکھ نہیں سکتے، یہاں تو تمہیں جادو لگے گا، معجزہ تو تم سمجھ نہیں سکو گے۔ تو اصل میں اس میں ایک حکیمانہ انداز بھی ہے کہ یہاں پر انسان کو اصل میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ آسمان پھٹے گا جب وہ اللہ تعالیٰ کا حکم سنے گا، کیونکہ وہ سن رہا ہے بڑے غور کے ساتھ اور وہ عمل کرے گا، پر انسان کو یہاں پر اس کے متشابہ، اس کے برعکس اختیار دی ہے۔ تمہارے پاس اختیار ہے، اگر تم چاہو تو مان جاؤ اور شکر گزار میں ہو جاؤ اور اس کی روش اختیار کرو، اگر نہیں تو غداروں میں رہو۔ یہ اختیار تمہیں کیوں دیا گیا؟ کبھی سوچا اس بارے میں؟ یہی انسان کی سب سے بڑی مشکل بات ہے، یہی اس کی آزمائش ہے، یہی اس کا مقدر ہے، یہی اس کا کام ہے کہ وہ اس بارے میں سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مجھے نعمتوں سے نوازا ہے، یہ جو مجھے معاملات سے نوازا ہے، یہ جو مجھے دولت اور میری اولاد سے مجھے نوازا ہے، اور وہ اولاد جو میرے پاس ہے اور نیک ہے، کیا میں اس کا شکر گزار ہوں؟ کیا میں اپنی اولاد کا شکر گزار ہوں؟ کیا میں اس کا رویہ پورا کر رہا ہوں؟ کیا میں اس کے لیے اپنی ایمانداری پوری کر رہا ہوں؟ وہی بات جو آذینت میں کہا گئی، کیا میں اس پہ عمل کر رہا ہوں؟ کیا میں اس کو نیکی کی طرف بلا رہا ہوں؟ کیا صرف اس کی خوشی کے لیے ہی میرا معاملہ زندگی میں رہ گیا، جو سورۃ المطففین میں کہا گیا، کیونکہ ان لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے۔ مگر ایک بات مت بھولو، تم جتنا مرضی اختیار کر لو اپنے اوپر، جو یہ غافلین اور لاپرواہ انسان ہے، یہ جو مرضی سوچ لیں، ان کو کیا لگتا ہے کہ ان کے اوپر قابو نہیں ہے؟ دیکھتے نہیں ہو؟ ایک بڑی چھوٹی سی مثال ہے کہ جیسے دل کا مسئلہ، تم چاہے جتنی مرضی طاقت رکھتے ہو، پر تمہارا دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے قابو میں ہے اس کی جان۔ یہ جو بال تم دیکھتے ہو، تم چاہتے ہو کہ یہ یہاں نہ اگے، اس کے باوجود یہ یہاں اگیں گے۔ تمہارا کچھ تو حصہ ہے جو اس کے قابو میں ہے، ویسے تو ہر چیز اس کے قابو میں ہے، ایک پتہ بھی جنبش نہیں کر سکتا، پر تم نے یہ جان لیا ہے کہ تم اس کے قابو میں نہیں ہو، تم آخرت کو بھول گئے ہو۔ اس لیے یہ 4 صورتیں یہ بات انسان کو یاد کراتی ہیں کہ تمہیں کیا لگتا ہے تم بھول جاؤ گے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو وہ آسمان جو تمہیں بڑی عظیم شے نظر آتا ہے، مگر وہ پھٹے گا اللہ کے حکم سے،
کیونکہ اللہ کے حکم کے آگے وہ ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب آسمان اور جب زمین کو کھینچ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو کھینچ دیا جائے گا، جب اس کو ایک چٹیلا میدان بنا دیا جائے گا، جب اس میں اونچ نیچ نہیں رہے گی، برابر ہو جائے گا، میدان بن جائے گا۔ اسی بات کو آیت کو روشن کرتی ہے۔ میں نے یہ بات اکثر دفعہ کہی ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت دوسری آیت کو روشن کرتی ہے۔ آیت نمبر 105 اور 106، یہ بات میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کی ایک آیت دوسری آیت کو روشن کرتی ہے، واضح کرتی ہے، نہ کہ ان شارٹ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُوهَا رَبِّي نَفْسًا فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور لوگ تم سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں کہ قیامت کے دن ان کا کیا ہوگا، تو جواب میں کہہ دو کہ میرا پروردگار ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا۔ فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور زمین کو ایسا ہموار اور چٹیلا کر دے گا، میدان بنا دے گا۔ اس کو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ میدان حشر زمین پہ ہی لگے گا، اور اب ظاہری سی بات ہے جب زمین کو چٹیلا میدان کر دیا جائے گا، پہاڑ نہیں ہوں گے، وادیاں نہیں ہوں گی، تو بالکل سیدھا کھینچ دیا جائے گا، ہموار کر دیا جائے گا۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کو باہر نکال کر وہ خالی کر دے گی۔ اب ظاہری سی بات ہے جب زمین سیدھی ہو جائے گی تو اس کے اندر جو کچھ ہے وہ باہر آ جائے گا۔ اب اس کے اندر ظاہری سی بات ہے لاوا ہے، وہی بھٹی ہے جو جل رہی ہے، اور پھر اس کے اندر بھی تو انسان دفن ہے۔ اب وہ چاہے انسان کو کسی مچھلی نے کھا لیا ہو، اور مچھلی بھی تو زمین میں ہی جبز ہو کے رہ گئی، تو وہ اسی کے اندر ہے، تو قیامت والے دن وہ اس کو باہر نکال پھینک دے گی۔ اسی بات کو ایک جگہ پر بیان کیا گیا سورۃ المرسلات آیت نمبر 25 اور 26 میں۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، کیا ہم نے زمین کو ایسا نہیں بنایا جو سمیٹ کے رکھے؟ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، زندوں کو بھی، وَأَمْوَاتًا، اور مردوں کو بھی۔ بیسکلی یہ زندوں کے لیے ایک گود ہے اور مردوں کے لیے قبر۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اس کا پروردگار اس کو حکم دے گا تو وہ اس کو مانے گا اور اس پہ لازم ہوگا یہی کرنا۔ جیسے کہ آسمان کے بارے میں آیا کہ وہ سن رہا ہے غور کے ساتھ، بڑے دھیان لگا کے، اور وحُقَّتْ، وہ اس پہ عمل کرے گا۔ اسی طرح زمین بھی وہ سن رہی ہے بات کو، اور اللہ کے حکم سے۔ یہ جو زمین تمہیں بڑی طاقتور شے نظر آ رہی ہے، اصل میں یہ اللہ کے حکم کے آگے ذرہ برابر بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، تو وہ اس پر عمل کرے گی۔ یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ، پہلی بات یہ جواب ہے دو اذا کا جو ہم ابھی پڑھ کے آئے ہیں۔ اذا السماء انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، یہ تو پہلی بات کہ یہ جواب ہے اس دو اذا کا، اور خاص کر یہ وہ آیت ہے جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ دو آیات آئیں گی جو بہت حکیمانہ انداز کی ہیں، خاص ہیں، سمجھنے والی ہیں، اہم ہیں، نقطہ ہے ان صورتیں کا۔ پہلے میں اس کا سادہ بیان کروں گا۔ یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان تو اپنے پروردگار کے پاس پہنچے گا، مسلسل محنت میں لگا رہے گا، آہستہ آہستہ، یہاں تک کہ تو اس سے جا ملے گا۔ تم نے اپنے رب کی طرف جانا ہے، آہستہ آہستہ، چاہو یا نہ چاہو، تکلیفیں جھیلتے ہوئے آخر تم اپنے رب سے جا ملو گے۔ وہاں تمہاری پیشی ہو کر ہی رہنی ہے، حاضری ہو کر ہی رہنی ہے۔ اصل میں یہاں پر بات صرف نیک لوگوں کی طرف اشارہ نہیں ہے، یا ان لوگوں کو لگتا ہے، یا صرف نیک لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہی اپنے رب کو ملیں گے۔ ہر انسان اپنے رب کو ملے گا، ہر محنت کے بعد وہ پائے گا اس جگہ کو، کیونکہ وہاں ہونا حساب۔
تو تم چاہو یا نہ چاہو تم یہ محنت کرو. اگر تم اس کو پازیٹیو رکھو گے کہ تم نے ملنا ہے، خوشی سے ملنا ہے، اس کے لیے تمہیں پازیٹیوٹی کرنی ہے، نیک کام کرنے ہیں، نیک عمل کرنے ہیں، پھر تو تمہارے لیے بہتری ہے، خوشخبری ہے. ادروائز تم نے تو اس سے ملنا ہی ملنا ہے، سزا اور جزا تمہارے آگے آنی ہی آنی ہے. جو تم محنت کر رہے ہو، جو مشقت تمہیں جھیل رہے ہو، دنیا کے اندر جو پریشانیاں تم جھیل رہے ہو، تم نے اس سے ملاقات کر کے رہنی ہے. وہ مشقت، وہ محنت، اس کا نتیجہ، بدلہ، سزا اور جزا تمہارے سامنے آ کر ہی رہے گا، تم چاہو یا نہ چاہو. تمہارے وہ نامہ اعمال تمہارے سامنے اچانک آ جائیں گے. اس بات کا ذکر میں پہلے بھی ایک دفعہ کر چکا ہوں، ویسے تو کئی دفعہ کیا. سورۃ القاف آیت نمبر 49، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، آیت نمبر 49. اس دن ان کے نامہ اعمال ان کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، ان تمام لوگوں کے سامنے. تو وہ پکاریں گے، وہ کہیں گے کہ ہائے یہ کس قسم کی کتاب ہے جس نے ہمارے چھوٹے سے چھوٹے معاملے کو بھی نہ چھپا کے رکھا، ہر بات اس میں واضح کر دی گئی، پورا احاطہ ہمارے سامنے آ گیا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا. اس کی وجہ وَلَا يَظْلِمُ رَبَّكَ أَحَدًا، تمہارا پروردگار کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا. جو تم کچھ کر رہے ہو، یہی بات صورت پہلے بھی بیان کر چکا ہوں سورۃ التکویر میں، کہ کرامن کاتبین، جو تمہارے پاس کھڑے ہیں، جو لکھ رہے ہیں تمہارے اعمال، تاکہ قیامت والے دن وہ گواہی ہو کہ یہ تم نے کیا تھا، یہ تم کر چکے ہو، ہم موجود تھے، تمہیں دیکھ رہے تھے، تمہیں منع کیا تھا ایسا مت کرو، تمہیں کہا تھا ایسا مت کرو، تم جانتے تھے، تمہارے نفس کے اندر یہ بات تھی. وہ نفس لوامہ تمہیں منع کر رہا تھا، وہ نفس مطمئنہ تمہیں بلا رہا تھا، پر تم نے نفس امارہ کی مانی اور عمل کیا غلط. تم جانتے تھے. تو وہ سارے معاملات تمہارے آگے آئیں گے. تو تم یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تم لمحہ لمحہ اپنے رب کی طرف بھرو گے، رفتہ رفتہ، کشاں کشاں تم اپنے رب کی طرف جاؤ گے. یہی اہم فلسفہ ہے انسان کے لیے، کہ دنیا میں وہ جو محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، یہ رنج اور یہ غم، یہ اصل میں تیرا مقدر ہے. یہ بیماری، یہ پریشانی، یہ مسائل تم لینا چاہتے ہو تو ویسے قبول کر لو. اگر ان پہ صبر کرو گے تو یہ کفارہ بن جائیں گے، تمہارے نامعلوم گناہوں کا. پر تم تو کفارہ نہیں کر رہے، تم صبر نہیں کر رہے، تمہیں جلدی ہے، کچھ پانے کی جلدی، کچھ مل جانے کی جلدی، اور اس کے اندر تم جو کھو رہے ہو وہ بہت بڑی چیز ہے. یہ رنج اور غم تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے لیے مصیبت ہے، نہ یہی بات ہے. یہ تمہیں لگتا ہے. یہاں پر ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو اہم مضمون ہوتا ہے قرآن مجید میں، وہ 2 جگہوں پر آتا ہے. 2 جگہوں سے مراد یعنی کہ ایک ہی بات کو 2 جگہوں پر واضح طور پر کھول کے بیان کر دینا. میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی کہ قرآن مجید میں آیات اب بھریں گی نہیں، جو لکھا گیا وہ بس اتنا ہی ہے، مگر اہم بات اگر ہوگی تو وہ 2 دفعہ آئی. تو اس کا مطلب ہے یہ کوئی بات کوئی بہت اہم ہے، کوئی بات ہے جو ہمیں بتائی جانی ہے. یہی بات سورۃ البلد میں بھی کہی گئی ہے، لا اقسم بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی قبد. ہم نے انسان کو مشقت میں ہی پیدا کیا، یہ مشقت ہی ہے اس کی. وہ مشقت کیا ہے؟ اب ظاہری سی بات ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ میری کوشش ہے کہ بیان کو ایک ردم کے ساتھ، جو اس طریقے سے اعلیٰ مضمون کے اوپر بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ساتھ میں ان لوگوں کے مطابق سطح کے اوپر بھی آ کے بات کروں. کیا ہے مشقت؟ آج میں اس کو ذرا کھل کے بیان کر دوں، واضح کر دوں، جو میں چاہتا بھی ہوں. اس مطالعے سے مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ انسان اصل میں 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، یعنی کہ اس کے 2 پارٹس ہیں، 2 حصے ہیں، جو وہ مل کر ایک انسان کی شکل اختیار ہوتی ہے. میں انسان کی بات کر رہا ہوں، اس لیے اس پر ذرا غور رکھیے گا. ایک ہے جسمانی، جسم،
جو ہمارے خاک سے بنا ہے، جس کی خوراک بھی اسی خاک سے متعلق ہے، زمین سے ہی اس کو غذا ملتی ہے، اسی سے کھاتا ہے، اسی کو وہ پسند ہے۔ ایک ہے اس جسم میں بسنے والی روح، جو سب سے اہم ہے، جو ہے قلب، جو اس وقت جو کئی صورتوں سے ایک ہی بات آ رہی ہے، اپنے قلب کو روشن کرو، اپنے نفس مطمئنہ، وہ وہاں رہتی ہے، وہ ہے روح۔ یہ دونوں کے معاملات مختلف ہیں، ان دونوں پہ اثرات مختلف ہوتے ہیں، ان دونوں کی محنتیں مختلف ہیں، ان دونوں کی خوراک مختلف ہے، ایک خوراک نہیں ہے، ان کی خواہشات مختلف ہیں، یہ چاہتی کچھ اور ہیں، دونوں کے معاملات کچھ اور ہیں۔ جیسے ایک مثال کے طور پر ایزی ورڈز میں بتاتا ہوں پہلے، جیسے کہ جسمانی معاملات، اب ظاہر سی بات ہے اس میں غور فکر ڈیفرنٹ ہے۔ جیسے کہ غریب محسوس کرتا ہے، کیونکہ اب جسم کی بات ہو رہی ہے تو اسی لحاظ سے اس کو کمپیریٹیولی ایسے ہی دیکھیں گے کہ جیسے غریب انسان محسوس کرتا ہے کہ امیر کو کیا مشقت، اے سی والے کمرے میں رہتے ہیں، اے سی والے گھروں میں رہتا ہے، گاڑیوں میں جاتا ہے، اس کے لیے کیا مشقت، کیا پریشانی، آرام سے زندگی گزارنے، اس کے لیے کوئی رنج و غم نہیں۔ یہ ایک انسان کا جسمانی معاملے کو دیکھتے ہوئے، یعنی کہ اس کی باڈی کو دیکھے گا، وہ اس کو دیکھے گا، اس لحاظ سے وہ کمپیریٹیو کرے گا۔ جبکہ امیر سے پوچھا جائے اس کے لیے کیا مشقت ہے، وہ کیسی کیسی مشقت جھیلتا ہے، اس کے لیے کیسے کیسے صدمے ہیں، اس کے لیے راتیں گزارنا کتنی مشکل ہیں، نیند لانے کے لیے کیا کیا جتن کرنے پڑتے ہیں، جیسے دماغ میں کوئی بھٹی چل رہی ہو، نیند نہیں آتی۔ اسی طرح اگر ہم اس کو تھوڑا سا دیکھیں مومن اور کافر کے اوپر، تو کافر بھی دنیا میں کبھی اطمینان حاصل نہیں کر پاتا، اس کے صرف حاصل کرے گا مومن، اس کے لیے اطمینان نہیں ہے، مومن کو ہی صرف اطمینان حاصل ہے، کیونکہ اس کا نفس مطمئن ہے، اب وہ چاہے فاقے میں ہو یا کسی خشک چٹائی پر سو رہا ہو، دل اس کا مطمئن ہے۔ اس کو ظاہری اعتبار سے دنیا مومن کے لیے اصل میں ایک قید خانہ ہے، اگر میں ایکسٹریم لیول پہ بات کر رہا ہوں تو دنیا اس کے لیے قید خانہ ہے، اس کے لیے کوئی نہیں ہے اس کا، مگر دل اطمینان ہے۔ مگر جو کافر ہے یا نافرمان لوگ ہیں، اب ان کی یہ حالات آگے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید موت کے بعد بھی ان کو نجات نہ ملے، اب وہ گھبرا کے یہی بولتے ہیں، مرنے کے بعد بھی ہمیں چین نہ ملا تو کہاں جائیں گے۔ اصل میں یہی لوگ ہیں خسارے میں رہنے والے، یہی ہے خسارہ، یہی ہے در حقیقت ان لوگوں کے لیے خسارہ جو اس دنیا میں رہ رہے ہیں اور رہنے کے بعد بھی یہ سوچتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی سکون نہ ملا تو کہاں جائیں گے۔ باقی اس دنیا میں مومن کے اوپر آنے والی مشقتیں ہر انسان پر رہے گی، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ کافر ہو، اللہ پہ ایمان رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، محنت ہر انسان کو کرنی ہے، مشقت ہر انسان کے نصیب میں ہے، مختلف قسم کے صدمے آئیں گے، مختلف قسم کی پریشانی آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، مگر مومن کے اوپر یہ اثر صرف اور صرف باطل میں رہے گا، مستقل نہیں رہے گا۔ یہ فرق ہے ان دونوں میں۔ یہ ہے جسمانی معاملات۔ جسمی لحاظ سے غریب سوچتا ہے امیر بہت بہتر ہے، جس کو تو راتوں کو بڑے آرام سے نیند آتی ہے۔ اسی لحاظ سے کافر اور مومن یہ سوچتا ہے کہ وہ بہت بہتر ہے، جبکہ مومن چاہے فاقے میں ہے، ظاہری طور پر جسمانی لحاظ سے وہ فاقے ہے، چٹائی پر سو رہا ہے، پر دل مطمئن ہے۔ جیسے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میری جنت میرے ساتھ ہے، امام ابن تیمیہ کا قول کہ میری جنت میرے ساتھ ہے، انسان کے اوپر ہے، یہ بھی میں ایک حصے کو بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ اس کے اوپر طبعی اثرات ہوں گے، مستقل اثرات نہیں ہوں گے۔ مستقل صرف وہی ہوگا جو اس کے رب کا ہے، جو وہ چاہے گا وہ ہوگا، جو وہ نہیں چاہے گا وہ ہو ہی نہیں سکتا، یہی مستقل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے انسان کو تکلیف دے کر، اور اگر انسان اس کے اوپر صبر کرے تو وہ تکلیف اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہے، مسئلے اس کے ختم، گناہ اس کے کم ہو جاتے ہیں۔ اور ایک اور بات یہاں یاد رکھیے گا کہ جو انسان جتنا حساس ہوتا ہے، جس کا مزاج جتنا لطیف ہوتا ہے، جس کا قلب جتنا روشن ہوتا ہے، جو غور و فکر میں رہنے والا ہے، جو یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر والا، جو غور و فکر میں رہنے والا، جو یہ فکر و غور میں رہنے والا کہ اپنے گھروں میں رہتا ہے تو سہما ہوا رہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کہاں کھڑا رکھے گا،
وہ اولاد کی طرف دیکھتا ہے تو ان کو روک ٹوک کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے تو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارتا ہے، تو ایسے شخص کے ساتھ رنج اور غم زیادہ جڑے ہوں گے نسبتاً دوسرے کے پاس۔ ایک وہ شخص ہے جس کو کسی نے کچھ کہہ دیا اور اس نے سن لیا، کہہ دیا جاؤ، کہہ دیا جو کہہ دیا، جہنم میں جاؤ، اور ایک وہ ہے اس نے یہ کیا کہہ دیا۔ یہ بات یہ نہیں کہ اس کو اپنے دل پہ لے دینا، مگر وہ احساس رکھتا ہے، وہ اپنے نفس کو ہر وقت چھانٹتا ہے، چیک کرتا ہے، کچھ بات غلط تو نہیں ہے میرے منہ سے نکل گئی، کوئی ایسا لفظ تو نہیں ہے جو میں اپنے منہ سے نکال بیٹھا ہوں، کسی کا دل دکھ بیٹھا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے اندر ہے اب روح، یہ تو ہے جسمانی معاملہ، اب آ جاتی ہے ہمارے اندر روح۔ کیا ہے یہ روح؟ سب کے اندر ہے یہ روح، اب وہ کافر ہو، مومن ہو، نافرمان ہو، غافلین ہو، مکذبین ہو، یا کوئی بھی ہو، سب میں ہے روح۔ اب کیا کیا ہم نے اس روح کا؟ اصل میں جو ہمارے اندر روح ہے وہ بیسکلی اپنے اندر وہ تمام اجزاء محسوس کرتی ہے، اپنے اندر جذب کرتی ہے، چاہے وہ نیکی کے ہوں چاہے برائی کے ہوں، وہ سب ان کے اوپر جذب ہوتے ہیں، جبکہ ہم اس کے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ اپنی خواہشات کا ظلم کر رہے ہیں۔ اصل میں روح کے بارے میں پہلے میں یہ ایک آیت بیان کر دوں، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلْ رُوحِي مِن رَّبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلٌ۔ اے پیغمبر، یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو کہہ دو یہ روح میرے پروردگار کے حکم سے بنی ہے، اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بس تھوڑا سا ہی ہے۔ اصل میں میرے مطابق روح اس جسم کے پنجرے میں بند ہے، وہ اصل میں یہاں کی شے ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کا تو براہ راست تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ اس جگہ کی نہیں ہے، اس کا تعلق براہ راست ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے، اس کی تکمیل قرآن مجید ہے، اس کو تو غذا ملتی ہے قرآن مجید سے، قرآن مجید کو سننے سے، اس کو سکون حاصل ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے، اس کی غذا ملتی ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اس کی خواہش تو کچھ اور ہے، وہ تو چاہتی ہے اعلیٰ علیین میں جانے کے لیے، یہ ہے اس کا معاملہ۔ اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور گہرائی سے دیکھیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو نبی اور اولیاء حضرات تھے وہ بڑے خوش تھے اللہ رب کے ساتھ اپنی لوح لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے، پھر جب ان کو حکم ملا اذهب الى فرعون انه طغى کہ فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکشی اختیار کر رہا ہے، سورۃ النازعات آیت نمبر 17۔ اب یہ بات مشکل نکلی، کہاں لوگوں میں جانا اور کہاں اللہ کے ساتھ لو لگانا، اپنے قلب کو روشن رکھنا، اب جانا، اب ظاہری سی بات ہے لوگوں نے کوئی فرقہ لگا دینا، کسی نے کہہ دینا یہ پاگل ہے، کسی نے کہہ دینا یہ مجنون ہے، اسی کے بارے میں تو قرآن مجید میں آیا اے نبی ہمیں معلوم ہے یہ سب جو تمہیں جو کچھ کہتے ہیں اس سے آپ کا سینہ پچھتا ہے۔ کہاں وہ رب کے ساتھ لو لگا کر بیٹھے رہنا اور باتیں کرنا، اور یہاں پر لوگوں سے باتیں، جبکہ لوگوں کی طرف دعوتیں دینا اور ان سے طعنے سننا، اصل میں یہی سب سے بڑی سنت ہے، یہی سب سے بڑی سنت ہے دعوت اسلام کی، دین کو پھیلانا۔ یہ سب صدموں کے باوجود بھی ایک صدمہ ہے اوپر، جب ان سے بھی آپ آگے نکل جاؤ تو پھر بھی ایک صدمہ رہے گا، وہ کیا؟ وہ اصل میں ہے بندے کے درمیان مادنی پردہ اپنے رب کا، کہ وہ چاہتا ہے کہ اپنے رب کو دیکھنا، کیونکہ اب یہاں پر اشارہ ہو رہا ہے نیک بندوں کی طرف، کہ وہ چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہے، ان کی روح میں یہ کشش ہے کہ وہ علیین تک پہنچنا چاہتے ہیں، اونچی سی اونچی بلند تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو وہ ایک پردہ، وہ چاہتا ہے اپنے رب سے ملنا، وہ چاہتا ہے اپنے رب کو اپنے اندر محسوس کرنا، اپنے قلب کو روشن کرنا۔ اسی بات کو شاید میں بیان کر سکوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ میں، جب آپ کو محسوس ہوا کہ اب بس، کچھ ایسا محسوس ہوتا
جب مرض وفات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت تھوڑی سی سنبھلی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نکلے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دونوں نے سہارا دیا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرائیں گے، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ آپ نماز پڑھاؤ۔ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پہلو میں آئے، نماز پڑھی اور نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا کہ دنیا میں رہے یا پھر اپنے قرب حاصل کرے۔ بندے نے تو اپنے قرب کو پسند کیا۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگ پڑے۔ ایک وہ شخص ہے جو دنیا میں کیا حاصل کرنے آیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، نسب العین کیا ہے؟ پہلے تو دولت، عیش و آرام، اور اگر اس سے کچھ اوپر کی بات کروں جیسے کہ میں یہ سورۃ المطففین میں بڑی واضح کر چکا ہوں، تو پھر کیا رہ جائے گا؟ اولاد، اور اس کے بعد بھی کچھ نہیں۔ اس کے لیے اچھے کھانے کا اہتمام کرنا، رہن سہن، عیش و آرام، اچھے سے اچھا سٹیٹس دینا۔ مگر کیا انسان اپنے قلب میں نہیں دیکھ رہا کہ اس کی روح اندر سے کمزور ہوتی جا رہی ہے، وہ بھوکی ہوتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے؟ کیا اس کے لیے کچھ نہیں؟ صرف اس جسم کے لیے ہے، اچھا کھانا پہلانا، بس صرف یہاں تک ہی محدود رہ گیا؟ مگر حقیقت تو یہ ہے جو اس کے برعکس ہے، جو تمہیں نظر نہیں آ رہی، کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ انسان تو اپنے پروردگار سے ملے گا، مسلسل محنت کرتا ہوا اس سے جا ملے گا، اور تجھے جا ملنا ہی ہوگا، چاہے تو چاہے یا نہ چاہے۔ اچھی روش اختیار کر تو اس سے جا مل، وہ تیرا اہتمام کرے گا، سلام کرے گا، تجھے بلائے گا اچھے الفاظوں میں، نہیں تو غداروں میں تو تجھے بھیج دے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ، پھر جس شخص کو اس کے نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا یَسِیرًا، تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے گھر والوں میں بڑا خوشیاں مناتا ہوا واپس جائے گا۔ جیسے کہ اس کے اوپر بہت بڑا بوجھ تھا، حساب دے دیا ہے اس نے، معاملات مکمل کر لیے، اب وہ بہت خوش ہے۔ جو محنت اس نے کی تھی دنیا میں، جیسے وہ رہا دنیا میں، جس طریقے سے اپنے دین کو پھیلایا دنیا میں، اپنے اہل و عیال کو بتایا، اپنی اولاد کو کہا، منع کیا، اور پھر وہ پہنچا سکون کے ساتھ، خوشیاں مناتا ہوا، بڑا بوجھ اتارتا ہوا۔ اسی بات کو سورۃ الطور میں بھی آیت نمبر 26 میں بیان کیا گیا، قالوا انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، کہیں گے ہم اپنے گھر والوں میں، یعنی کہ جو گھر والے دنیا میں معاملات میں، ہم تو بڑے ڈرے اور سہمے رہتے تھے۔ یہ ہے وہ طریقہ جو ان 4 صورتوں کے آخر میں آ رہی ہے، بات جو میں پہلے بھی ویسے بیان کر چکا ہوں، کہ یہ ہے وہ طریقہ ایک مومن کا زندگی گزارنے کا۔ پہلے تو انکاری کر رہا تھا وہی سی سورۃ التکویر میں، پھر مانا، پھر عمل کیا، پھر لطیف انداز میں انکار کر رہا تھا، پھر اس کو کلیئر کیا، پھر دیکھا دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے، پھر اس نے گزاری ویسی زندگی جیسے اس کو گزارنی چاہیے تھی، ڈرا ہوا، سہما ہوا، خود بھی اپنے آپ کو دیکھتا، اپنے اعمالوں کو دیکھتا تو ڈرتا، اپنی اولاد کو دیکھتا تو روکتا ٹوکتا، اور اہل و عیال کو نیکی میں کا حکم دیتا، اولاد کو منع کرتا، حلال اور حرام میں تمیز سے کھاتا، اہل و عیال کو نیکی کا حکم دیتا، یہی تھا اس کا کام۔ جبکہ ایک بے پرواہ اور غافل انسان کیا کرتا ہے؟ وہ تو مگن ہے اپنی اولاد میں نے یہ بات پہلے بھی کہی ہے، ایک وہ شخص ہے جو بالکل ہی غافل ہے، اس کے پاس کوئی زندگی کا نصب العین نہیں سوائے دولت، عیش و آرام، بس دولت کمانی ہے، حلال سے حرام سے، ٹیرے ہاتھ انگلی ٹیری، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیسے کمانا ہے، بس دولت چاہیے، جیسے بھی چاہیے دولت چاہیے۔
اب ان سے تھوڑا سا اوپر آ جائیں، اب ان کا نسبالعین دنیا میں دولت نہیں تو کیا رہا، اولاد بن گئی۔ یہ ایک لامحالہ پیدا ہو جانے والی بات ہے۔ ان کو اچھے کھانے کھلانا، آسائشیں دینا، ان کے لیے اچھے سے اچھے معاملات جمع کرنا، حلال اور حرام میں کوئی تمیز نہیں، کوئی کوچ نہیں، اونچے سے اونچا سکول دینا، سفارشیں کرانا، چاہے غلط طریقے سے کچھ کیوں نہ کرنا پڑے، اور پھر اپنے گھروں کو دیکھنا تو خوش آباد دیکھنا، پھلا پھولا دیکھنا، جبکہ اہل ایمان ان کو فکر لگی رہتی ہے کہ ہم قیامت والے دن کہاں کھڑے ہوں گے، ہم جب لوٹیں گے تو ہمارے دائیں ہاتھ میں ہوگا معاملات کہ بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ اس کے لیے وہ اپنے اوپر، اپنے اندر جو احوال جذب کر رہے ہیں اپنے روح کے اندر، اس کے لیے وہ اچھے سے اچھے عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قیامت والے دن ہم اچھے معاملات میں کرے ہوں، تاکہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تاکہ ان سے حساب لیا جا سکے آسان۔ اس آیت کو میں یہاں پر مزید روشن کرنا چاہوں گا۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 18، للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواہ جہنم وبئس المعاد۔ بھلا ان لوگوں کے حصے میں ہے جو انہوں نے اپنے رب کا کہنا نہ مانا، اور جنہوں نے اس کا کہنا نہ مانا، اگر ان کے پاس دنیا کی ساری آسائشیں بھی آ جائیں اور اس کے باوجود اور بھی آ جائیں تو قیامت والے دن یہ سب کچھ دے دیں گے تاکہ ان کو چھوڑ دیا جائے، اور اس کے باوجود ان کے ساتھ برا حساب ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت بری جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اسی بات کو ایک اور جگہ پر حدیث ترمذی 2416 میں بھی بیان ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی اہم حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بندے سے 5 سوال جب تک نہیں پوچھ لے گا، یعنی کہ ان کے جواب نہیں لے لے گا، تب تک اس کے پاؤں ہٹیں گے نہیں، جم جائیں گے، ایک جگہ رک جائیں گے۔ پہلا سوال عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اسے تم نے کہاں صرف کیا۔ جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اسے کہاں کھپایا، جو تمہیں جوانی دی گئی تھی، طاقت دی گئی تھی، اس کو کہاں لگایا۔ تیسرا مال کے بارے میں، اسے کہاں سے کمایا اور اسے کہاں خرچ کیا۔ اور سب سے اہم بات، جو علم تمہیں دیا گیا تھا اس کے اندر کہاں تک عمل کیا۔ یہ بہت اہم بات تھی اس پانچوں کے اندر، کیونکہ جہاں پر انسان کو لگتا ہے کہ اس کا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس بات کو میں واضح کر رہا ہوں اصل میں، کہ اس کو لگتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر جیسے کہ یہ 5 سوال بہت اہم ہوں، تو یہ بہت نقطے کی بات ہے، بہت اہم کی بات ہے۔ اصل میں وہ علم جس کو تم جمع کر چکے ہو اپنے دماغ میں، اصل میں تم نے ایک لائبریری کا دماغ بنا لی ہے، اتنی کتابیں تم نے اپنے اندر جمع کر لی ہے، پر عمل کا معاملہ تمہارا چھٹانک بھر کا نہیں۔ اصل میں یہ علم تمہارے لیے ایک لائبلٹی بن جائے گی، حساب دینا پڑ جائے گا جو تم نے علم حاصل کیا، اس کا نتیجہ تو تم پہ الٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 16 اسی بات کو واضح کرتی ہیں، اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملا ویتجاوزون عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ۔ یہ لوگ جن سے ہم نے ان سے بہتر اعمال قبول کر لیے، ہم ان کی خطاؤں کو درگزر کر دیں گے اور ان کو جنتوں میں شامل کر دیں گے، جنت والوں میں شامل کر دیں گے۔ یہ ان کے برعکس ہے، جیسے کہ انسان کا نظر ڈالی جائے گی، یہ تم نے معاملہ ٹھیک کیا، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، شاباش، یہ کام تم نے بہت عمدہ کیا، باقی ٹھیک ہے، تم نے جو معاملات کیے اس کو نظر انداز کر دیا جائے گا، ان کو چھوڑ دیا جائے گا نسبتاً ان کا جن کا حساب لیا جائے گا۔ اسی کے بارے میں حدیث بخاری 6537 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے بھی قیامت والے دن حساب لیا جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا،
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کے نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دی جائیں گے اس سے تو بڑا آسان حساب ہوا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ جب جس کے حساب میں کھرید کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، معاملات کو گہرائی میں جایا جائے گا۔ ایک تو وہ شخص ہے جن سے پوچھا جائے گا ٹھیک ہے یہ معاملات تم نے اچھے کیے، یہ تم نے اچھے کیے، ٹھیک ہے اس میں تم نے تھوڑی سی کمی کر دی، بس تمہیں نظر انداز کر، مگر جس سے حساب لیا گیا سمجھو اس کی ہلاکت ہے۔ یہ تھی فسوف یحاسب حسابا یسیرا کی قرآن اور احادیث کے مطابق روشنی میں بیان کہ جس سے حساب لیا جائے گا۔ فاما من اوتی کتابہ، پھر جس شخص کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں رکھ دیے جائیں گے، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو اس سے آسان حساب ہوگا، وینقلب الی اہلہ مسرورا، تو وہ اپنے گھر والوں میں جائے گا بڑا خوش و خرم اور بڑے آسان۔ اور جب کہ اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، لیکن وہ شخص جس کے نامہ اعمال اس کی پشت کے پیچھے سے پکڑائے جائیں گے۔ اس میں دو ویسے تو کافی وضاحتیں ہیں مگر آسان الفاظ میں اس کی تعبیر سمجھا دیتا ہوں، بات کو واضح کر دیتا ہوں۔ ایک تو وہ شخص ہے جن کو لگتا ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، اس لیے ان کی کوشش ہے کہ وہ اپنا دایاں ہاتھ آگے رکھیں اور بایاں ہاتھ پیچھے رکھیں، جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے کہ کسی طرح ہمارے دائیں ہاتھ میں ہی آ جائے، تو ان کو پیچھے پشت میں پکڑایا جائے گا۔ اور ایک تو یہ بھی بات آتی ہے کہ جیسے مجرموں کے ہاتھ بندھے ہوں گے تو ان کے ہاتھ میں ان کے پشت کے پیچھے ان کے نامہ اعمال پکڑا دیے جائیں گے۔ اصل میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر میں ایک تھوڑی سی ترتیب کو اور آسان کر دوں کہ جیسے کہ یہ صورت اپنے انداز سے چل رہی ہے، بیان کر رہی ہے کہ وہ آسمان کا پھٹنا، وہ زمین کا کھینچنا، وہ تم معاملات جو دیکھ رہے ہو وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ تمہیں یہ چیزیں بہت عظیم لگتی ہیں، تم دیکھتے نہیں ہو انسان اور جسم اور اس کی روح کا جو معاملہ ہے وہ کتنا مختلف ہے۔ تم اپنے جسم کے لیے کیا کیا کرتے ہو، تمہاری سوچ یہ ہے امیر کیسے رہتا ہے، وہ کیسے رہتا ہے، اور پھر تمہیں ان میں لگتا ہے کہ ان کو رنج غم نہیں ہے، جبکہ رنج غم تمہارے مقدر ہے۔ ہاں اگر تم اس کے اوپر صبر کرو گے تو یہ کفارہ بن جائے گی، ورنہ یہ تمہارے لیے مشکل ہے، کیونکہ یہ آزمائش ہے، تمہارا مقدر ہے۔ تم نے چاہو یا نہ چاہو، تم مانو یا نہ مانو، تم نے اپنے رب سے ملنا ہے۔ تو جو لوگ اپنے رب سے ملنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، بہتری کر رہے ہیں، جو اپنے گھر میں رہتے ہیں تو ڈرے ہوئے سہمے رہتے ہیں، اپنی اولاد کو روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، اہل و عیال کو خاص کر، کیونکہ یہاں پر میں یہ بات بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں آج کل کے دور میں اہل و عیال کو لوگ بھول چکے ہیں، نہ وہ ان کے معاملے میں بولتے ہیں نہ وہ ان کے معاملے میں بولتے ہیں، تو پھر درستگی کہاں سے آئے گی، کیسے ہوگی بہتری؟ کیا تمہیں صرف چار دیواری کے لیے ہی پیدا کیا کہ تم، تمہارے بچے اور تم، بس اور کچھ نہیں؟ کیا اہل و عیال تمہارے لیے کچھ نہیں؟ تو ان کو ترغیب کیوں نہیں دیتے، ان کو حکم کیوں نہیں دیتے؟ ایک تو وہ ہے لاؤ لگا کے بیٹھے رہنا، تو اب اٹھو اور جاؤ اور لوگوں کو ترغیب کرو۔ اور اب دیکھو یہ فرق تم دیکھو کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے معاملات آسان ہوں گے، ان کی کئی چیزوں کو درگزر کر دیا جائے گا، ان کے معاملات بڑے اچھے ہوں گے۔ مگر اگر جس سے سوال پوچھا گیا کہاں گزاری تھی عمر، کہاں گزاری تھی جوانی، کہاں سے خرچ کیا، کہاں کمایا، اور پھر یہ جو تم نے علم لیا جس کا تم خزانہ دماغ میں لے پھرتے ہو، کیونکہ آج کل یہ جو علمی دور کے نام کے اوپر کھلا فحاشی ہو رہی ہے کہ علم ہے جی، علم لے رہے ہیں، مگر وہ علم نہیں ہے، وہ باطل کو ختم کر رہا ہے۔ وہ علم ہی کیا جو انسان کو ادب ہی نہ سکھائے، وہ علم ہی کیا جو انسان کے اندر ایمانداری کا جذبہ ہی نہ پیدا ہو۔ ویسے علم کا کیا فائدہ جس کی اولاد اس کے پاس ہی نہ ہو؟ ایسی علم کا کیا فائدہ جو دنیا کو اکٹھا تو کر رہی ہے مگر حقیقت میں اپنے ماں باپ کو نہ جوڑ سکی؟ تو آج کل یہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں یہ محرومیت بہت زیادہ ہے کہ بچے تو بہت پڑھے لکھے ہیں اور بہت اونچے اونچے مقام پہ ہیں، پر ماں باپ کا وہ فرض ادا نہ کر پائے، اصل حقیقت کو بھول بیٹھے۔ تو پھر ان کے دائیں ہاتھ میں معاملات پکڑائے جائیں گے کہ بائیں ہاتھ میں، فسوف یدعو ثبورا، تو جن کے بائیں ہاتھ میں معاملات پکڑائے جائیں گے
تو وہ پکاریں گے، چیخیں گے، ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ وہ مانگیں گے موت، وہ پکاریں گے موت، کاش ہم آج مر جاتے، کاش ہم ختم ہو جاتے، کاش ہم آج مٹی ہو جاتے۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، ان کے لیے تو بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ یہی ہے خسارہ۔ یہ کیسی محنت ہوئی، یہ کیسا معاملات ہوا، زندگی کے 50 سال، 60 سال، 70 سال یا جتنے بھی گزار دیے محنت میں، جس کی بھی محنت میں، بچوں کی محنت، فلاں کی ملے گا، بینک بیلنس کی محنت، آخر میں کیا ملا؟ خسارہ۔ مر کے بھی چین نہ ملا تو کیا فائدہ؟ کیا حاصل پایا تم نے؟ تو پاؤ پھر اپنے رب کو، جاگو اپنے رب کے لیے، تو جو طاقت دی ہے اس کو استعمال کرو اپنے رب کے لیے، ورنہ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، ان کے لیے ورنہ بھڑکتی آگ ہوگی جس میں وہ رہیں گے۔ اصل میں تمہاری گردنوں پہ لکھ دیا جائے گا، ٹانگ دیا جائے گا، یہ تم نے کیا ہے۔ تمہیں پتہ ہوگا، کیونکہ یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ انسان نیکی کرے یا برائی، کوئی بھی عمل کرے، نیکی ہو یا برائی ہو، اچھی روش اختیار کرے گا، اچھے اعمال پیدا کرے گا، کوئی اچھی چیز ایجاد کرے گا، اس کے اثرات بھی اچھے رہیں گے۔ وہ اثرات اس کی روح میں جذب ہو گئے، اس کے اندر ہیں، فی الوقت اس کو نظر نہیں آ رہے۔ جیسے ایک مثال کے طور پر ایک بے پردہ عورت، چاہے وہ کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہے، اسے فی الوقت بو نہیں آ رہی، اس نے بہت اچھے پرفیوم لگائے ہیں، بڑا اچھا اپنے آپ کو سیٹ اپ رکھا ہوا ہے، رہن سہن بہت اچھا ہے، صاف ستھری ہے، بالکل اس سے کوئی بو نہیں آ رہی، پر آئے گی قیامت والے دن، تب یہ آثار باہر آ جائیں گے، ایکٹیو ہو جائیں گے۔ ایک بٹن دبے گا، وہ کتاب جب سامنے آ جائے گی جسے تم دیکھ کے سورۃ الکاف میں جو میں بیان کیا آیت نمبر 49، تو وہ اثرات باہر آ جائیں گے۔ ابھی تمہارے اندر انسان نے جو رشوتیں کھائیں، بے ایمانیاں کیں، حق مارا، اس سے اندر آگ، پیٹ میں کوئی آگ نہیں نظر آ رہی ہے، کچھ نہیں، پر وہ ایکٹیو ہوگا۔ ابھی وہ ڈی ایکٹیویٹ ہے، ابھی وہ ایکٹیو ہوگا، معاملات ایکٹیو ہوں گے۔ تمہیں یہ چیزیں فی الوقت بظاہری طور پہ نظر نہیں آ رہی۔ تم جو اولاد کی تربیت کرنے کے بہانے بڑی اونچی اونچی کتابوں کا موٹا موٹا کتابہ ان کے سر پہ رکھ رہے ہو، اچھے اچھے اسکولوں میں داخل کرا رہے ہو، یہ سوچ کر کہ شاید یہی بہتری ہے، جبکہ تربیت کے اندر جب تم خود اللہ اکبر، وہ تو تم بہت کم کر رہے ہو، مگر جب تم کرتے ہو تو اپنی اولاد کو اپنے ساتھ نہیں کھڑا کرتے، تو کیا تربیت کر رہے ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تربیت کرے گی یہ 10 20 30 ہزار روپے کی فیسیں جو تم بھر رہے ہو، یا لاکھوں روپے کی جو فیسیں تم بھر رہے ہو، یہ تربیت کرے گی تمہاری اولاد کی؟ تم کرو گی اولاد کی تربیت، اور آج کل کی ماں کو تو تربیت کرنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ فی الوقت یہ باتیں اصل میں دونوں لحاظ میں سمجھانے کی بات ہے۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، تو پھر ان کے لیے بھڑکتی آگ ہے، کیا فائدہ ایسی محنت کا جس کا اینڈ یہ نکلا؟ تو ان کی گردنوں میں لکھ دیا جائے گا جو کچھ ان کے ساتھ ہونا ہے، اصل میں ان کے انوار ان کی روح میں جذب ہوں گے، تو یہ واضح ہو جائیں گے۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، جبکہ وہ لوگ اپنے گھر والوں کے درمیان بہت خوش رہتے تھے، تمہیں وہ لگتا تھا، تمہیں یہ محسوس ہوتا تھا، تمہیں یہ نظر آتا تھا، تم یہ چاہتے تھے کہ یہ ایسے ہی ہیں، یہ ایسے ہی خوش رہتے ہیں۔ اصل میں وہ خوش نہیں تھے، اصل میں یہ وہی بات ہے جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، ان کو کوئی غم نہیں، ان کو کوئی رنج نہیں، ان کو کوئی پریشانی نہیں، اور اگر ان کو کوئی غم یا پریشانی آ جاتی ہے، شراب اور کباب سے اس کو دور کر دیتے ہیں۔ یہ بات میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ جب ایک انسان کا سب سے نچلا درجہ، جب اس کے پاس کوئی نسب العین نہیں، تو کیا ہے؟ دولت ہی ہے۔ حقیقت میں جب ایک انسان کے پاس زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے تو پھر کیا رہے گا؟ اس کو لگے گا میں اکیلا ہوں، چھڑا جھانٹ ہوں، میں ایسی زندگی گزاروں گا، تو وہ اس کا نسب العین صرف دولت ہی ہے۔ اب وہ دولت چاہے حلال سے آئے، حرام سے آئے، کیونکہ اس میں تمیز ہی نہیں، علم ہی نہیں، شعور ہی نہیں، بات ہی نہیں۔ اب ایک ان سے کچھ اوپر کے درجے کے لوگ، کچھ بہتر کہہ لو، مگر بہت بہتر کا لفظ نہیں میں بولوں گا، مگر ان سے کچھ حد تک بہتر، مگر ابھی بھی وہ خسارے میں ہے۔ کس طرح کے؟ کیونکہ اب ان کا نسب العین کچھ اور ہے ہی نہیں، کیونکہ جب دولت اور اس سے اوپر کی بات ہے تو لا محالہ آٹومیٹکلی بائی ڈیفالٹ جیسے مرضی لفظ بول لیں، ان کا نسب العین صرف اولاد ہی بن جاتی ہے۔ اولاد، انہی کی خوشی، انہی کے لیے رہنا، انہی کے لیے سمیٹنا، انہی کے لیے سارا کچھ، عیش و آرام، سب کچھ انہی کے لیے، اور کچھ ہے ہی نہیں۔
کیونکہ اب ان کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں. پھر اس کے لیے کیا کرنا؟ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیمیں دینا، ان کے مستقبل کے لیے اچھا سا اہتمام کرنا، کھانا پینا، خوشیاں رہنا پینا، پھر اچھے گھر. اور یہ حقیقت بات یہی ہے کہ یہ کیفیت لا محالہ آٹومیٹکلی ایکٹیو ہو جائے گی. اس لیے تو بات بتائی گئی ہے کہ والدین کو کہا گیا ہے کہ اولاد سے محبت تو جو تم کر رہے ہو وہ تو بائی ڈیفالٹ ہے، وہ تو تم نے کرنی، پر حد میں رہ کے کرو، کنٹرول کرو، مت کرو، کم کرو مگر کم کرو. پر اولاد کو کہا گیا کہ وہ اپنی والدین کے ساتھ محبت کریں، کیونکہ یہ بائی ڈیفالٹ نہیں ہے، یہ لامحالہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی. تو یہی حقیقت ہے، کیونکہ اولاد تو اس کے لیے آزمائش ہے. ہر اولاد اپنی ماں باپ کے لیے آزمائش ہے. ہم تمہیں آزمائیں گے اولاد سے، دولت سے، رزق سے، ہم تو تمہیں ہر لحاظ سے آزمائیں گے. تو اس آزمائش کے اوپر صبر، کفارہ. تو دیکھیں، ایک طرف اگر اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی دیتا ہے تو دوسری طرف تمہیں آزماتا ہے، مشکل میں نہیں ڈالتا. ہر لحاظ میں تم اس کے نزدیک ہی جا رہے ہو، پاؤ گے تم اس خوشی کو، اس روح کو، مگر ابھی تک وہاں کی رسائی نہیں ہوئی ان لوگوں کی جن کے اندر لا محالہ کوئی اور کیفیت ہے ہی نہیں. جبکہ اس کے برعکس جو مومن لوگ ہیں، قالوا انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، جبکہ وہ لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہیں ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، اولاد کو روکتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، راتوں کو اٹھتے ہیں، روتے ہیں، دعائیاں دیتے ہیں، اپنی اولاد کو منع کرتے ہیں. اپنے اعمالوں کی طرف دیکھتے ہیں تو کچھ نظر نہیں آتا، اللہ کی رحمت کی طرف دیکھتے ہیں تو شکر ادا کرتے ہیں، امید نظر آتی ہے، اور غلط کاموں سے بچوں کو روکتے ہیں. یہ ہے فرق ایک مومن کی زندگی اور ایک غافلین کی زندگی. اپنی اولاد کو صرف اور صرف اچھائی کی طرف مت بلاؤ، ان کو اچھائی کے عمل بھی دکھاؤ، خود بھی عمل کرو اور ان کو بھی کر کے دکھاؤ. ان کو تو پردہ دکھاؤ تاکہ وہ بے پردگی کے اس معاملات پہ نہ، کیونکہ ہر اولاد اپنی والدین سے ایک قدم آگے نکلنا چاہتی ہے. اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، انہیں یہ سمجھ رکھا تھا کہ وہ کبھی لوٹیں گے نہیں، اپنے رب کے سامنے نہیں جائیں گے. ان کو یہ لگتا تھا، جبکہ یہ ان کو محسوس ہوتا تھا، ان کو یہ گمان تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ یہ انسان کا غلط فہمی تھی، یہی سب سے بڑی اس کی غلطی ہے. اس کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا. اسی بات کو سورۃ القیامہ آیت نمبر 36 میں بیان کیا. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، یہ اس کو لگتا ہے. ہم اس کو ایسے نہیں چھوڑیں گے، ہم نے تو اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ بنایا ہے، اس میں تو اپنی روح پھونکی ہے. ہم تو حساب لیں گے، ہر چیز کا حساب لیں گے، جوانی کا، طاقت کا، مال کا اور اس علم کا. ہم نے تو اس کے اندر بڑی تازہ رکھی. جبکہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی روح کو تر و تازہ رکھا، صاف رکھا، ایمان سے بھرا ہوا رکھا، اور جبکہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے اندر قبرستان بنا لیا، روح کو دفن کر لیا، مقبرہ بنا لیا، روح کو اسی کے اندر دفن کر دیا. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ لوگ زندہ لگتے ہیں جبکہ یہ تو مردہ ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ زندہ چل رہے ہیں، یہ مردہ ہیں. تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں. انسان تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا بڑا نقطہ عروج ہے، تخلیق کا نقطہ اعلیٰ پر فائز ہے. وہ تو اشرف مخلوقات، اس نے تو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس میں روح پھونکی. تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ یہی سب سے بڑی انسان کی غلطی ہے، جس کو ہم آج کل ان شارٹ ورڈز میں بولتے ہیں کہ انسان قیامت کو بھول گیا. اس کو نہیں پتہ کہ اپنے اندر وہ کیا کر رہا ہے، کس سے ملاقات ہونی ہے اس کی. بھلا ان ربہ کان بہ بصیرا، بھلا کیوں نہیں اس کا پروردگار اسے یقینی طور پر دیکھ رہا ہے. تمہیں لگتا ہے یہ جواب بہترین نقطہ لفظ پر آیا کہ میں جتنی بھی بیان کروں شاید میرے لیے وقت کم پڑ جائے. کہ تجھے لگتا ہے کہ تو اس کے پاس نہیں لوٹے گا؟ نہ، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس نے تجھے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا ہے نا،
تو سورۃ الانفطار کے اندر بیسکلی جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ تمہارے اوپر فرشتے مقرر ہوں گے کرامن کاتبین، جبکہ یہ صورت اصل میں اسے ایک قدم آگے کی بات کر رہی ہے۔ ان ربہ کان بہ بصیرا، اس کا پروردگار اسے یقینی طور پر دیکھ رہا ہے، اللہ خود اپنے براہ راست دیکھ رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کہ وہ محتاج ہے، نعوذ باللہ اس کتاب کا جو کرامن کاتبین، نہیں، وہ خود تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے، وہ تمہیں سمجھ رہا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے ہر جگہ۔ پھر ایک وقت ہے کہ جب وہ بٹن دبائے گا تو وہ تمہاری ساری فلم تمہیں نظر آئے گی، تمہیں دکھانے کے لیے، تمہیں سمجھانے کے لیے۔ اللہ تو خود بصیر ہے، وہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 4، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، وہ تو تمام جگہوں پر ہے، ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے، بصیر ہے، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ اس اعتبار سے کہ صرف تم کو بتانا ہے، تم کو دکھانا ہے کہ یہ دیکھو، یہ ایسے ہی ہے۔ وہ مقربین جو لکھ رہے ہیں، وہ اعلیٰ کتابیں تمہاری جو رکھی ہیں، ایک تو علیین میں ہے، ایک سجین میں ہے، وہ جو کتابیں تمہارے لکھی ہیں وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ صرف تمہیں بتانے کے لیے کہ وہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، وہ تمہیں بہت اچھی طرح دیکھ رہا ہے، وہ خود یقینی طور پر تمہیں واضح طور پر دیکھ رہا ہے۔ اصل میں ان تینوں آیات کو، یعنی کہ انہ کان فی اہلہ مسرورا، انہ کان فی اہلہ مسرورا انہ ظن ان لن یحور بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، یعنی کہ پہلے وہ اپنے گھر میں بہت خوش اور مزاج رہتے تھے، بہت خوش رہتے تھے، ان کو لگتا تھا کہ وہ اپنے رب کے پاس نہیں لوٹیں گے، جبکہ ان کا پروردگار یقینی طور پر ان کو دیکھ رہا ہے۔ ان تینوں آیات کا اگر میں ایک آسان مفہوم لوں، یعنی کہ سطح کو نیچے لا کر، تو اصل میں یہاں پر وہ بات بیان کی جا رہی ہے جس کو میں آپ کے سطح پہ لا کے بیان کروں، کہ انسان کو لگتا ہے، اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ رحمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، ہمیشہ رہیں گی، کیونکہ وہ اپنے گھروں میں بہت خوش تھا، اطمینان سے تھا۔ بل انہ کان فی اہلہ مسرورا، وہ اپنے گھروں میں بہت خوش تھا، اطمینان سے تھا، اس کو لگتا تھا کہ ایسی یہ آسائشیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، یہاں سے کوئی کمی نہیں آئے گی، یہاں سے کوئی کمی ہو ہی نہیں سکتی، کیا بات کر رہے ہو، اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ کچھ کم ہو ہی نہیں سکتا۔ اصل میں یہی اس کی بے فکری اور یہی اس کی غفلت اس کو مار دے گی۔ جیسے کہ ایک انسان ہے، مثال کے طور پر اس کو دولت ملی، اس نے اچھی جگہ پہ لگائی، اچھی جگہ خرچ کی، اچھی جگہ سے کمایا اور اچھی جگہ خرچ کیا، لیکن اس کو ساتھ ساتھ یہ فکر تھی کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی مجھ پہ آزمائش آ جائے۔ ساتھ ساتھ بچوں کو بھی عادی بنایا، اچھا کھانا کھلایا، اچھا رہن سہن بھی دیا، ساتھ ساتھ ڈرایا، بتایا ایسا بھی ہو سکتا ہے، کمی ہو سکتی ہے، آزمائش میں آ سکتے ہیں، کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، تو تیار رہو اس معاملے کے لیے۔ جبکہ غافل بندہ ایسے تصورات کو بھی نزدیک نہیں آنے دیتا، اس نے ایک ایسا پہرا سا لگایا تھا کہ باؤنڈری بنائی ہوتی ہے کہ وہ ایسے تصورات کو نزدیک آنے ہی نہیں دیتا، اور اگر آنے کی کوشش کریں تو شراب و کباب سے ان کو دور کرتا ہے، محلوں کو اور اونچا کر دیتا ہے۔ انہ ظن ان لن یحور، وہ یہ سمجھتا تھا ایسا ہو نہیں سکتا، کبھی میں نے واپس نہیں پلٹنا۔ بھلا ان ربہ کان بہ بصیرا، بھلا کیا ہو گیا ہے، اس کا پروردگار تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اصل میں یہی ہے وہ مفہوم جو انسان کے اس سطح پر لا کے بات کی جائے کہ تمہیں لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج جو تم نے یہ آسائشوں کے پہاڑ کھڑے کیے ہیں، تم نے تیاری کی ہے اگلے 10 سال کی، 5 سال کی، 20 سال کے فیوچر کو پلان کیا ہوا ہے۔ کیا تم نے اس فیوچر میں یہ بھی پلان کیا ہے کہ کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ آج کل ہم جس وبا سے گزر رہے ہیں، اصل میں یہی ان پلان کا ایک ری ایکشن ہے جو شاید بیان ہو رہا ہو، کہ ہو سکتا ہے تم نے اس آزمائش کی تیاری کی تھی، تم نے تو اپنا سٹیٹس بہت ہائی کر لیا ہے، آج تم ایسے سٹیٹس میں رہ پاؤ گے؟ آج تو تمہارے لیے مشکلیں ہیں، اس لیے تو تمہیں یہ پریشانیاں تنگ کر رہی ہیں، کیونکہ اپنا لیول تم نے بہت اونچا کر لیا، جبکہ تمہیں تو چاہیے تھا اپنے نفس کو مطمئنہ رکھنا، فاقے میں بھی اپنے رب کا شکر ادا کرنا، راتوں کو اٹھ کے گرانا، رونا، اور بچوں کو بتانا کہ یہ آسائشیں جا بھی سکتی، پر تم نے تو یہ تیاری کی ہی نہیں تھی، اس لیے تمہیں مشکل ہو رہی ہے۔ تو
یہ ہے ان الفاظوں کو آسان میں لانے کا۔ کوشش تو میری یہی ہے کہ میں اور آسان کر سکوں، باقی میں نے اپنے بیان کو بھی ساتھ ساتھ جاری رکھنا ہے۔ فلا اقسم بالشفق، میں قسم کھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، واللیل وما وسق، رات کی جب تمام چیزیں وہ اپنے آپ میں سمیٹ لیتی ہے، والقمر اذا اتسق، اور وہ چاند جب بھرپور پورا ہو جائے گا۔ یہ بات میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ یہاں پر قسمیں اس کے برعکس آ رہی ہیں۔ جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے 500 سے 600 برس حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک وقفہ پڑ گیا، اب نبوت کا وہ روشنی تھوڑی کم پڑ گئی، اب وہ معاملات کچھ کم ہو گئے، وہ رات جو اپنے آپ میں سمیٹ رہی تھی اصل میں اب وہ کم پڑ گئی، وہ ہدایت کا معاملہ کچھ ہلکا سا ہو گیا۔ والقمر اذا اتسق، اور پھر جب وہ چاند پورا ہوا، وہ مہتاب ہدایت پورا ہوا، وہ روشنی آ گئی، وہ سورج چھا گیا، وہ روشنی پوری زمین پر آ گئی، اور وہ 14ویں کا چاند جب مکمل ہو گیا۔ اصل میں یہی وہ بات ہے جو اس کے برعکس اگلی آیت بیان کرے گی کہ وہ مہتاب جو تو پورا چھا گیا، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، کہ تم آہستہ آہستہ ایک منزل سے دوسری منزل تک چڑھو گے، تم چڑھو گے درجہ بدرجہ، آہستہ آہستہ۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غمگین نہ ہو، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ فکر نہ کریں۔ اصل میں یہ بات میں پہلے بھی ایک اپنے بیان میں کر چکا ہوں ڈپریشن سے متعلق، سورۃ الضحیٰ کی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یقین جانو ان قریب تمہارا پروردگار تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ یہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر ہے، مگر ساتھ ساتھ آج کے دور کے ان انسان کے لیے جن کو لگتا ہے کہ ان کے دل مردہ ہو گئے، ان کے قلب میں اب روشنی نہیں ہے، ان کو لگتا ہے کہ روح شاید دفن ہو چکی ہے اس جسم کے اندر، ان کو لگتا ہے کہ اب ہم شاید اس نفس مطمئنہ تک نہیں پہنچ سکتے، تو ان کے لیے ہی یہ جواب بہترین ہے کہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، وہ آفتاب مہتاب ہدایت کا، وَالْقَمَرِ اذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، وہ روشن ہو چکا ہے، وہ کلام مکمل ہو چکا ہے، وہ قرآن واضح ہو چکا ہے، وہ روشنی آ چکی ہے، تم خوشیاں مناؤ۔ آج یہ دین سب سے بڑا معجزہ تمہارے پاس ہے، تم معجزہ مانگتے ہو، حیات کا، کامیابی کا، بلندی کا، بہتری کا، رحمتوں کا، بیماریوں سے بچنے کا، اعلیٰ سے اعلیٰ زندگی گزارنے کا، تو یہ قرآن مجید ہے تو صحیح، پوچھو اس سے، کیوں نہیں پوچھتے تم اس سے؟ پوچھو، یہ تمہارے ہر سوال کا جواب دے گا، یہ تو ایک مکمل کتاب ہے، ایسے نہیں کہا۔ تو لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم آہستہ آہستہ اس منزل تک پہنچو گے۔ اگر تم پازیٹیو ہو، تمہارے دل میں یہ خواہش ہے کہ تم پاؤ اپنے رب کی وہ اونچائیاں، تو پھر تمہارے لیے یہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ہے، تم اپنے رب میں پاؤ گے انشاءاللہ اس کامیابی کو۔ اسی بات کو سورۃ القیامہ میں آیت نمبر 16 میں بیان کیا گیا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے پیغمبر تم اس قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کی زبان مت تیز چلاؤ، مت تیزی کرو، یہ تو آہستہ آہستہ چلے گا، تم پر اترے گا، صبر کے ساتھ وقت لگے گا۔ جب آپ کی یہ نبوت کا 14ویں کا چاند مکمل ہو گیا ہے، یہ کائنات پر لازم ہے کہ ہر چیز آہستہ آہستہ چلے گی، ہر کام شروع میں چھوٹا لگتا ہے۔ دنیا بھی تو 6 دن میں تخلیق ہوئی تھی، 6 دن یہ ہمارے 6 دن نہیں ہے جیسے کہ وہ 9 مہینے ایک اولاد کے پیدا ہونے کے ہوتے ہیں، یہ 6 دن بنی تھی۔ ہدایت بھی آہستہ آہستہ ملے گی، تدریجاً تجریجاً، ذلت بھی ایک دم نہیں آتی، آہستہ آہستہ انسان کے مقدر میں بنتی ہے۔ تو یہ معاملات ہوگا آہستہ آہستہ، تم پاؤ گے اس بلندی تک، تو تمہیں تسلی ہو جائے گی، تمہیں بتا رہے ہیں ہوگا آہستہ آہستہ، پاؤ گے تم کامیابی، جلدی مت کرو، یہ تم شارٹ کے چکروں میں کہیں خود شارٹ نہ رہ جاؤ، آہستہ آہستہ پہنچو گے۔ فما لہم لا یؤمنون، پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ آیت جب میں نے پڑھی تھی کہ اتنی دلیل کے بعد
اتنی خواہشات کے بعد، اتنی بات سمجھانے کے بعد، اتنی قسمیں کھانے کے بعد، آسمان، ستارے، وہ گرتے ستارے، وہ رات، وہ دن، وہ زمین، پھر ان سب کے باوجود پھر دایاں ہاتھ، پھر بایاں ہاتھ، پھر وہ معاملات، پھر وہ علیین، پھر وہ سجین، پھر وہ کرامن کاتبین، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں خود دیکھ رہا ہے۔ تم دیکھو تو صحیح وہ تمہیں کیسے پکار رہا ہے، پھر تمہیں تسلی بھی تو دے رہا ہے، تم پریشان نہ ہو، کئی چیزیں میں تمہاری اگنور کر دوں گا، کئی چیزیں تمہاری رکھ لوں، پھر بھی تم نہیں مانتے۔ فما لہم لا یؤمنون، پھر بھی تم ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم لوگ ایمان نہیں لاتے، تمہارا قلب کیوں نہیں روشن ہوتا؟ یہ ہدایت محمدی، یہ قرآن تو کامل ہو چکا ہے، کلام اللہ تو واضح ہو چکا ہے، یہ تو بات واضح ہو کر روشن ہو گئی ہے، یہ آفتاب ہدایت، یہ مہتاب ہدایت، وہ صبح تو طلوع ہو گئی ہے، وہ قرآن تو تمہارے گھر میں ہے، اس کو نکالو، اس کو پڑھو، اس کو اپنے دل میں روشن کرو۔ یہ آزمائشیں ہیں تمہارے لیے، کیا تمہیں ہم آزمائیں گے؟ اس لیے سورۃ اپنا سورۃ وہ منہ سے نکل گیا، بھول گیا ہوں کہ تم لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے اس وجہ سے کہ تم نے ایمان لایا تو ہم تمہیں آزمائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو آزمائے گا، یہی بات تو بتایا گیا ہے کہ تمہارے مقدر میں ہے محنت، لا اقسم بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے تو انسان کو پیدا ہی کیا مشقت کے لیے، تو یہ تو تیری مشقت ہے، یہ تو تیرا تقدیر ہے، تیرا مقدر ہے، اس پر صبر کر اور کفارہ بنا، اور اللہ کی اس آزمائش کے آگے گر گرا اور اس طریقے سے اپنے گھر کو گزار۔ اور اگر تو چاہتا ہے کسی سے اچھا سلوک کرنا، ایمانداری کرنا، تو یہ ہے ایمانداری کا پیمانہ کہ دیکھ اللہ کے احکامات کو عمل کر۔ فما لہم لا یؤمنون، پر پھر بھی ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کیا یہ لوگ اندھے ہو گئے ہیں؟ اسی بات کو روشن کرتی ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 17 اور 18، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، ان کی مثال اس جیسے شخص کی ہے جب اس کے آگے آگ روشن کی گئی تو اس آگ نے اس کے ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دیا تو وہ چلنے لگ پڑا، مگر جیسی وہ آگ ختم ہوئی تو وہ پھر اندھیرے میں رہ گیا۔ فی ظلمات لا یبصرون، اور انہیں ان اندھیروں میں ہی چھوڑ دیا گیا۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ یہ نہیں کر پائے۔ اصل میں یہ وحی کی روشنی جب تک تھی تو ماحول منور ہوگا، مگر ان بدبختوں کی حسد کی آگ میں جل جل کر انہوں نے اپنے آپ کو اندھیروں میں ہی رکھا، جبکہ صبح تو ہو چکی ہے۔ فما لہم لا یؤمنون، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اتنی وضاحت یہ چیزیں ہو چکی ہیں، دیکھ نہیں رہے؟ تمہیں ان آسائشوں میں بھی رکھا ہوا ہے، کہاں سے کہاں تک تمہیں پہنچا دیا، کیا تھا تمہارا کل، کیا ہے تمہارا آج۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے۔ یہ دو باتیں واضح کر دوں میں آج، یہ ویسے تو میں نے سورۃ المطففین میں بھی بیان کی تھی اور سورۃ الانفطار میں بھی۔ ایک عمل اور ایک ہے نیکی کا جذبہ، نیکی کرنا۔ ایک نیکی اور عمل میں دونوں میں فرق ہے۔ عمل تب ہوگا مکمل جب اس پہ یقین ہوگا، اس میں یقین ہوگا، اس پر یقین ہوگا، ورنہ فائدہ کوئی نہیں ہے، اس کا عمل بے عملی ہی صحیح رہے گا۔ اصل میں اس آیت کا ایک پس منظر پہلے میں بیان کر دوں سجدے کے بارے میں، کیونکہ سجدہ کیا ہے، یہ فزیکلی کیا ہے، کیونکہ جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں تو دعا بھی ساتھ پڑھتے ہیں، تو ایک کام کے بجائے دو کام کرتے ہیں، ایک فزیکلی، ایک وربلی، بول کے بھی اور عمل کے لحاظ سے۔ اس کا پہلے میں پس منظر بیان کر دوں۔ عربوں کے اندر ان کو لگتا تھا کہ وہ صاحب کلام ہیں، ان کو اپنا بڑا فخر تھا اپنے ادب کے اوپر، اپنی شاعری کے اوپر، ہم ہیں بولنے والے، باقی تو سب گونگے ہیں، یہی بات یہودیوں میں بھی لگتی تھی۔ تو اس کے لیے وہ سال کے آخر میں ایک
میلہ لگاتے تھے جس میں تمام شاعر آتے تھے، اپنے اپنے قصیدے پیش کرتے تھے. تو جس شاعر کا قصیدہ بہت اونچا بلند سمجھا جاتا تھا اس کو خراج تسلیم پیش کرنے کے لیے اس کے قصیدے کو کعبہ کی دیوار پر ٹانگ دیا جاتا تھا اور پھر تمام شاعر اس کو سجدہ کرتے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ خراج تسلیم پیش کیا جاتا تھا. اصل میں سجدے کا مقصد کیا ہے؟ سجدہ کسی کی عظمت کو ماننا، اعتراف کرنا، یہی اس کی فزیکلی بات ہے. جیسے ہم اللہ کے آگے جو سجدہ کرتے ہیں اور سجدہ کر کے اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہیں، ایک طرف تو ہم منہ سے بھی اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، اور ساتھ ہم فزیکلی بھی یہ بات بتاتے ہیں کہ ہم نے اس کو ہم جھکاتے ہیں اپنے رب کے آگے اپنے آپ کو، اپنے پیشانی کو، اپنے ناک کو یہ بال زمین پر لگا کے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت بلند ہے. تو یہ سجدے کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یہی بات ہے کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جب تمہیں نظر آ رہا ہے، جب تم دیکھ رہے ہو، جب تم مان رہے ہو، تمہیں واضح بھی ہو رہا ہے کہ سورج طلوع ہو گیا ہے، آفتاب پھیل چکی ہے، وہ ہدایت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ قرآن مجید آ چکا ہے، تو پھر کس کا انتظار کر رہے ہو؟ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور اگر ایمان لاتے ہو تو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ دل میں تو مان رہے ہو، کہتے ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، مان رہے ہو، کئی لوگ مانتے ہیں، پر عملی معاملہ تمہارا خالی ہے. بے پردگی دکھاتی ہے کہ عمل نہیں ہے، رشوتیں دکھاتی ہے کہ عمل نہیں ہے، جھوٹ بتاتا ہے عمل نہیں ہے، تبلیغ نہ کرنا بھی تمہارے اس عمل کا حصہ تو ہے. تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ تم عملی لحاظ سے بہتر ہو، فزیکلی نہیں دکھا رہے؟ یہی دو آیات یہاں پر واضح کر دی کہ وربلی تو تم مان رہے ہو، کہہ رہے ہو اللہ ایک ہے، یہ تو تم مان رہے ہو، کون نہیں مان رہا، پر فزیکلی تم کیوں نہیں کر رہے؟ سجدہ تم کیوں نہیں کرتے؟ یہاں پر حضرت لبید جو تھے آخری شاعر تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ حضرت لبید آپ اب شعر کیوں نہیں بولتے؟ تو آپ نے کہا کہ قرآن واضح ہونے کے بعد وجود بھی کوئی کلام ہے جو میں کہوں؟ یعنی کہ ان کو لگتا تھا کہ اس سے بھی کوئی بلند بات ہوگی جو میں کہہ سکتا ہوں. یہ تو صرف ایک جنرل نالج کے لیے میں نے بات آپ کو بتائی. تو یہ سورج پوری طرح طلوع ہو چکا ہے، وہ 14ویں کا چاند واضح ہو چکا ہے، اس کے باوجود یہ لوگ سجدہ نہیں کر رہے. بل الذین کفروا یکذبون، یہی ہے اس دو باتوں کا جواب کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے، اور اگر لا رہے ہیں تو سجدہ کیوں نہیں کر رہے، فزیکلی کیوں نہیں مان رہے. بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ یہ تو کفار لوگ ہیں جو حق کو جھٹلا رہے ہیں. یہی وہ بات تھی جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ سجدے میں گر جاتے، اپنے باطل کو منور کرتے اور روش اختیار کرتے اللہ کے نیک بندوں کی، جبکہ انہوں نے یہ نہیں کیا. اصل میں کافر اور تکذیب کرنے والے یعنی کہ جھٹلانے والے میں فرق ہے. کافر وہ ہے جس نے باطل میں حق کی گواہی تو دے دی، اس کو محسوس ہو گیا کہ یہ بات سچ ہے، گواہی تو ہے، دلیل تو صحیح ہے، اللہ ہے، بات تو صحیح کر رہا ہے، پر آگے سے کوئی جواب نہ دیا، اس وجہ سے وہ محروم رہ گیا. اور ایک ہے جھوٹ، کہ جو تم کہہ رہے ہو یہ جھوٹ ہے، یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، یہ تم جھوٹ بول رہے ہو، مان کر بھی نہ ماننا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے. تو دل تو تمہارا مان رہا ہے پر تم ایمان نہیں لا رہے، اور اگر تم ایمان لاتے ہو تو سجدہ نہیں کرتے، اور اگر تم سجدہ بھی نہیں کر رہے تو بیسیکلی تم جھوٹے ہو. بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ یہ لوگ تو حق کو جھٹلا رہے ہیں. واللہ اعلم بما یعون، اور جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں اللہ خوب معلوم کرتا ہے. یہ ہے ان چاروں آیات کا جواب. یہ جو مال انہوں نے کمایا ہے، یہ دولت انہوں نے جو کمائی ہے، سمیٹی ہے، یہ جو جائز اور ناجائز طریقے سے انہوں نے کمایا ہے، اللہ خوب جانتا ہے. اسی بات کو سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 75 سے لے کے 82 تک بہت واضح طور سے روشن کرتی ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون،
इन्नहु लकुरआनुन करीम फ़ी किताबिम मकनून ला यस्मउ इल्लल मुतहहरून तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन फ़बिहाज़ल हदीस अंतुम मुदहिनून वतजअलू रिज़्क़कुम अन कुंतुम तुकज़्ज़िबून। पहले अज़मत बयान की गई। मैं उन जगहों की कसम खाता हूँ जहाँ पर सितारे गिरते हैं। व इन्नहु लक़समुल लौ तअलमून अज़ीम, तुम्हें क्या पता वो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी कसम जो मैंने खाई है। और ये मैं कसम खा कर कहता हूँ, इन्नहु लकुरआनुन करीम, ये किताब बहुत बावकार किताब है। फ़ी किताबिम मकनून, ये एक अज़ीम महफूज किताब है, बड़ी दर्जे वाली किताब है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसको वही लोग छूते हैं जो खूब पाक हैं। तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये तमाम जहानों के परवरदिगार से उतारी हुई थोड़ी थोड़ी उतारी हुई किताब है। लेकिन इसके बावजूद तुम्हारा तर्ज़ अमल क्या है? अफ़ा बिहाज़ल हदीस अंतुम मुदहिनून, क्या फिर भी इसके लिए है जो तुम सुस्ती इख्तियार कर रहे हो, इसके लिए है जो तुम्हारे अंदर गफलत है। तुमने अपने नसीब में किन बातों को झुठला लिया है, कैसी बातें तुम कर रहे हो। वतजअलून रिज़्क़कुम अन कुंतुम तुकज़्ज़िबून, तुमने इसको तो अपना रोज़गार बना लिया है, तुम तो इसको झुठला रहे हो। असल में यही वो बात है, वल्लाहु अअलम मा यऊन, जो कुछ तुम जमा कर रहे हो हमें तुम्हें मालूम है, हम जानते हैं जो तुम कर रहे हो। एक इंसान, यहाँ पर मैं एक हदीस का हवाला दे देता हूँ। एक इंसान है जो सुबह उठता है, मेहनत करता है, मुशक्क़त करता है, अपने जिस्म को बेचता है, अपने नफ्स को बेचता है। और दूसरा है वो मज़दूरी कर रहा है, वो जिस्मानी मुशक्क़त कर रहा है, वो ज़हनी मुशक्क़त कर रहा है। कि एक डॉक्टर है, वो अपना अक़ल अपने तालीम के लिहाज से मुशक्क़त कर रहा है। इसी तरह जब ये मुशक्क़त करके लोग वापस आते हैं तो एक कमा कर लाता है अल्लाह के लिए, अपने लिए मग़फ़रत और जहन्नुम से बचने का अज़ाब और जन्नत, और एक कमा कर लाता है जहन्नुम, जबकि मेहनत तो दोनों कर रहे हैं। यही बात इन आयात को वाज़िया करती है कि मेहनत तो तुम कर रहे हो, काम तो तुम लगे हो। ये जो तो किताब तुम्हें दी गई है ये बड़ी अजीम है। जो कस्में मैंने खाई हैं ये बहुत बुलंद कस्में हैं, जहाँ सितारे गिरते। उसके बावजूद असल में तुम्हारा अमल ये है कि तुम ढीले पड़ गए हो, तुम छोड़ रहे हो, महरूम कर रहे हो। हम तुम्हें जानते हैं, क्या तुम पा रहे हो, क्या तुम छोड़ रहे हो, किससे तुम महरूम हो। असल में जो तुम कमा रहे हो उसकी ढेले की कीमत नहीं क़यामत वाले दिन। जो तुम इकट्ठा करके ये जो बैंक बैलेंस खड़ा कर रहे हो, असल में ये तरीका नहीं है दीन गुजारने का। इसी बात को सूरत यूनस में भी बयान किया गया 57 और 58 में, या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, लोग तुम्हारे पास एक ऐसी चीज़ आई है जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बहुत बड़ी नसीहत है। व शिफ़ाउल लिमा फ़ी सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन, वो दिलों को बीमारियों के लिए शफ़ा है और ईमान वालों के लिए हदायत और रहमत है। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़ज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। ए पैगम्बर कहो, ये सब कुछ अल्लाह के फ़ज़ल और रहमत से हो रहा है, लिहाजा तुम्हें तो चाहिए इस मामले में तुम खुशियाँ मनाओ। ये तमाम दौलतों से भर कर कहीं ज़्यादा ऐसी है जो तुम जमा कर रहे हो। ये है सबसे बड़ी अज़मत वाली आयत जो इस मौजू के अंदर मैंने आपके लिए पेश की है कि तमाम दिलों की बीमारियों की शफ़ा है, ईमान वालों के लिए हदायत है। और ए पैगम्बर, इनसे कह दो कि ये तो अल्लाह के फ़ज़ल से नाजिल हुई है, इस पे खुशियाँ मनाओ, इस पे खुशियाँ मनाओ। और ये है वो दौलत सबसे बेहतरीन जो तुम जमा कर रही हो, उससे भी बेहतरीन है। तो जश्न मनाना है तो इस पर मनाओ। ये कलामुल नाजिल हो चुका है, ये रूह वाज़िया हो चुकी है। ये जो ईंट पत्थर तुम संगे रेज़ इकट्ठा कर रहे हो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है।
اپنی روح کو جگاؤ، اپنی روح کو خوراک دو، اس کے لیے کچھ بندوبست کرو۔ فبشرہم بعذاب علیم، اب انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، جبکہ بشارت تو ویسے ہونی چاہیے مغفرت کی، لیکن ان لوگوں کے لیے یہی مستحق ہیں، یہ اسی کے مستحق ہیں کیونکہ یہ اس کے قابل ہی ہیں۔ تو پھر ایسے ہی لوگوں کے لیے سورۃ الحدید آیت نمبر 15 میں بیان کیا، مأواکم النار ہی مولاکم وبئس المصیر، تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہارے لیے رکھاؤ ہے اور وہی تمہارے لیے برا انجام ہے۔ اب تمہارا ٹھکانہ، تمہارا غم خسار، تمہاری پریشانی اب یہ آ گئی ہے، اب اسی سے جا کے تم مدد مانگو، اسی سے پاس تم رہو، یہی تمہارا بچھونا ہے اور یہی تمہارا اوڑھنا ہے۔ کیونکہ اب تم نے سمجھا نہیں نا، تم بات کو سمجھے نہیں، تم بات پہ عمل نہیں کر پائے، جس طرح وہ زمین اور آسمان غور سے سن رہے تھے، کیوں؟ وہ عمل کر رہے تھے، پر تم نے عمل نہ کیا۔ تمہارا دل، تم تو خوش رہے اپنے اہل و عیال میں، مگن رہے ان میں، تمہارا نصب العین تو کچھ اور ہی رہا، پر جن کو دائیں ہاتھ میں پکڑایا گیا ان کا تو حساب ہو گیا، پر جن کا بایاں ہاتھ تھا ان سے تو بہت سخت حساب لیا گیا۔ پھر بھی تم ایمان نہ لائے، ایمان لائے تو سجدہ نہ کیا، اور سجدہ بھی کیا اصل میں تم جھٹلا رہے تھے، اندر سے نہیں مانتے تھے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، البتہ جو لوگ، اب ان ساری باتوں کے برعکس ایک جس طرح ان شارٹ میں بتا دیا گیا، ان لوگوں کے لیے جو ہدایت یافتہ نکلے، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں نیک نکلے، جنہوں نے اپنی روح کو تر و تازہ رکھا، البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا، ان کے لیے ثواب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ عمل صالح نہیں تو ایمان کی حقیقت نہیں۔ عمل تب ہی واضح ہوگا جب اس میں حقیقت ہوگی۔ دیکھو، قانونی لحاظ سے تم مسلمان ہو، کلمہ تم نے پڑھ لیا ہے، قانونی لحاظ سے تم مسلمان ہو گئے ہو، لیکن حقیقت ایمان جب تک دل میں حقیقت کی کیفیت نہیں ہوگی، یقینی نتیجہ اس کا ظاہر نہیں آئے گا، درست نہیں ہوگا۔ تو پھر ان کے لیے ثواب ہے، بدلہ ہے، سلسلہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اور ان کے اوپر کبھی احسان جتایا نہیں جائے گا۔ جبکہ بندہ تو کہے گا اپنے پروردگار سے، اے اللہ یہ تیرا فضل ہے، میں تیرے اس کام کے کہاں لائق تھا، یہ تو سب تیرا کرم ہے، یہ تیری رحمت ہے۔ جبکہ میں اپنے اعمال کو دیکھتا تھا تو کچھ نہ پاتا تھا، کچھ سمجھ نہ آتی تھی کہ میں نے کہاں اپنی زندگی گزاری، اپنی جوانی کدھر گزاری، پر جب میں تیری رحمت کو دیکھتا تھا تو امید نظر آتی تھی۔ میں اپنے گھر میں رہتا تھا تو ڈرا ہوا سہما ہوا رہتا تھا اور سوچتا تھا کہ قیامت والے دن میں کہاں کھڑا ہوں گا۔ پھر اولاد کو دیکھتا تھا تو اس کو روکتا تھا، ٹھوکتا تھا اور اس سے نیکی کی ترغیب دیتا تھا، اہل و عیال کو نیکیوں کی طرف بلاتا تھا اور راتوں کو جاگتا تھا۔ تو یہ تو سب تیرا کرم ہے، ورنہ میرے پاس کیا ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، یہ تمہارے اعمال ہیں، یہ تمہاری ہی نیکیاں ہیں جن کو ہم نے سنبھال کے رکھا، پالا پوسا، پروان چرایا، یہ تیرے ہی تو موتی تھے، جو چھوٹے چھوٹے تو نے بیج لگائے تھے، یہ تیرے ہی کمائے ہوئے ہیں۔ خالدین فیہا ابدا، یہی تو ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہم تجھ پہ کوئی احسان نہیں کرے۔ اللہ تو بہت شکور ہے، وہ بہت قدر رسائی کرنے والا ہے، وہ تیرے اعمال ایسے ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں پر تو اعمال کر رہا ہے، وہ تیرے وہاں باغات بنا رہا ہے۔ یہاں پر تجھے آزماتا ہے تو تو اس پہ صبر کرتا ہے، وہ تیرا کفارہ بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو تیرے انتظار میں ہے، ایسی نیک روحوں کے انتظار میں ہے۔ وہ تو ایسی روحوں کے لیے اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ لے کے آؤ بڑے اہتمام کے ساتھ، جبکہ ہم کس ڈگر پر ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں اور اپنی اولاد کو کس طرف بھیج رہے ہیں، اس آزمائش کے معاملے میں خود کدھر کھڑے ہیں اور اولاد کو کیا ترغیب دے رہے ہیں۔ اور اہل و عیال کو تو ہم نے بھول ہی دیا ہے، دنیا کو کنیکٹ تو کر رہے ہیں اس چھوٹے سے فون میں، مگر حقیقت میں بہت دور ہیں ایک دوسرے سے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے بہت دور ہے، ایک بہن بہت دوسرے بہن سے دور ہے۔ تو پھر یہ کس طرح کی کنیکٹیویٹی ہے؟ دنیا کو تو ہم اکٹھا کر رہے ہیں مگر دل ہمارے اکٹھے نہیں ہیں، تو پھر کس طرح کی ترغیب ہو رہی ہے؟ کتنے دن ہم اپنے ایک دوسرے سے یہ سوچنے پر لگاتے ہیں کہ کل کیا کرنا ہے اور سال بعد کیا کرنا ہے، کہ اپنے دل کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنی روح کے لیے
کیا محفل لگائی تو کسی کے مرنے پہ لگا دی یا کسی کے چلیسویں پہ لگا دی، اس کے علاوہ تو ہم کہاں اکٹھا ہوا دین کے لیے، ورنہ دین تو ہمارے سے بہت دور ہو گئے، وہ الماریوں میں بند ایک کمرے میں بند ہے، یا پھر دماغ کے کسی ایک پوٹری میں بند ہوا ہوا، کدھر ایک پڑا ہوا اور آگے انبار بڑے ہیں علموں کے۔ ایسے علم کے انبار کا کیا فائدہ، اور ایسی بات کا کیا فائدہ کہ جو محنت کر کے بھی نہ کمایا جائے۔ یہ قسم کی بات ہوئی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ فرما دیا کہ دیکھو خوشخبریاں سنا دو، ان کو تو خوش ہونا چاہیے، جشن منانا چاہیے، یہ کتاب تو ہمارے پاس آ گئی، یہ تو تمام دلوں کی بیماریوں کا حل ہے، یہیں پہ تو ساری بیماری ہے، یہیں سے تو سب بیماری اٹھتی ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت ایمان والوں کے لیے ہے، جو فزیکلی بھی اور جو وربلی بھی، جو واضح طور پر بیان کرتے ہیں، جن کے دل میں یقین ہے۔ تو پیغمبر ان کو خوشیاں بناؤ، ان کو بتاؤ کہ یہ خوشیاں منائیں، مگر ہم خوشیاں کس معاملے میں منا رہے ہیں کہ آج میں نے یہ لے لیا اور آ جاؤ، میں نے یہ گھر بنا لیا، اس کے لیے کچھ اہتمام کر دیا۔ تو اصل میں یہ چاروں صورتیں ایک طرف اشارہ کر رہی ہیں، تم کیا کر رہے ہو، تمہیں کیا کرنا چاہیے، یہ کرو یہ پاؤ گے، ورنہ یہ ہونا ہے، یہ ہو کر ہی رہنا ہے، یہ ایسے ہی ہونا ہے، تمہارے ساتھ یہی ہوگا، یہ کر لو گے تو یہ پا لو گے۔ تو یہ دیکھ لو فرق، اپنے نبی کی زندگی کو دیکھو، اس کے معاملات کو دیکھو، اس کے گھریلو معاملات کو دیکھو، اس کے فیصلوں کو دیکھو۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ، آج ہم نے یہ انشاءاللہ اپنی صورت مکمل کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے تو تمام صورتوں پر، پورے قرآن مجید پر اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں قیامت والے دن کھڑا کرے، اور ہماری اس آزمائش میں ہماری مدد فرمائے، اور اس وبا سے ہماری مدد فرمائے، اور ہماری ہر آزمائش میں ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی اولاد کو نیکی کی طرف تحریک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل و عیال کو اچھے معاملات میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری روحوں کو اللہ تعالیٰ ہم منور کرے اپنے دین سے، اور ہمیں اس پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر یقین پیدا کرے ایمان کا، اور ہمارے قلب کو روشن کرے، اور ہماری گھر کے معاملات پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم من آیات و ذکر الحکیم۔ السلام علیکم۔